الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله معزز علماء کرام، محترم حاضرین، محترم خواتین، عزیز بھائیوں، برخوردار بچوں، آج کی یہ محفل مبارک صفحہ تاریخ پر ایک بڑی یادگاری محفل ہے، جبکہ آپ نے کرائے کی جگہ لینے کی بجائے قیمتاً اپنی جگہ خرید کر سرکار کی شوکت کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور دیار غیر میں آج پرچم اسلام اللہ نے آپ کے ہاتھ سے بلند کیا ہے۔ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو اس کار خیر کے سلسلے میں، اور مولانا کے لفظ افتتاح پر بھی ذوق محسوس کرتا ہوں کہ آج اس کو شروع کھولتے ہیں۔ قرآن عظیم نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک۔ او محبوب کبریا، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور فتح آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تو لوگوں کو دیکھے کہ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دین حق کو قبول کر رہے ہیں، اس تیرا کام کیا ہوگا؟ فسبح بحمد ربک، اس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہے۔ آج اگر خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نعت کے اختتامی شعر کو اس موقع پر پڑھا جائے کہ سبحان اللہ ما احسنک ما اجملک ما اکملک، سبحان اللہ ما احسنک، تکمیل دین، فتح دین، اور لوگوں کے دھڑا دھڑ دین میں داخل ہونے پر کرنا کیا ہے؟ مالک نے کہا کہ تو اپنے رب کی تسبیح بول، لیکن خواجہ گولوی نے یہ بتایا کہ تسبیح دراصل وہ وقت ہے کہنے کا جب محبوب کبریا سے وصل میسر آئے۔ سبحان اللہ ما احسنک ما اجملک ما اکملک، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جایڑیاں، گستاخ اکھیاں کتھے جایڑیاں۔ تو آج کا افتتاح ایسا پتہ چلتا ہے مدتوں پہلے ہو چکا ہے۔ خواجہ گولوی کا یہ شعر آپ کی سٹیجوں پر درجنوں مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ پڑھا جا چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس ولی کامل اور مجدد العصر کی زبان سے جو نکلے ہوئے کلمات ہیں وہ پوری کائنات میں محبوب کبریا کے دین کی ایک نئی نمود کا افتتاح ہے۔ پھر بہار آتی ہے تجھ میں اے گلستہ غم نہ کھا، پھر بہار آتی ہے تجھ میں اے گلستہ غم نہ کھا، وہ چلی آتی ہے فوج اندلیبہ غم نہ کھا۔ یہ آثار نشت ثانیہ دکھ رہے ہیں مغربی ممالک میں اسلام کی شوکت، اسلام کے اتحاد، اسلام کے جھوبن، اسلام کی ٹھاٹ، اسلام کے روب اور دبدبے اور تم تراک کو دیکھ کے آج مغرب کے باطل کے ایوان لرز رہے ہیں، اور آج ان گرجاؤں میں اذانوں کی آواز بلند ہو رہی ہے جو تسلیس کا ڈھڈورا پیٹنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ مالک کی شان ہے، اے میرے مالک تیری قدرتوں پہ قربان، یہ تیرا وعدہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تیرے ذکر کو بلند کر رہے۔ گرجا جب بن رہا تھا تو کسی کے پروگرام میں نہ تھا کہ کبھی مدینے والے کی اذان کہی جائے گی۔ جب صلیب کے نشان قائم کیے جا رہے تھے تو ان کے پروگرام میں نہ تھا کہ اس صلیب کو توڑ کر کے کبھی مدینے والے کا جھنڈا لگایا جائے گا۔ اس یتیم کی تحریک جو صحرائے عرب سے چلی تھی وہ ایک طوفان بن کر کے کائنات پر امڈ پڑے گی، اور ایک دن باطل کے تمام نشانات مٹا کر کے دین حق کے جھنڈے بلند ہوں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور پیارے تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔
گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، جو عقل ہوتی تو اللہ سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ یہ ایک مسجد اور دارالعلوم کا ہی افتتاح نہیں ہو رہا، بلکہ مولانا یہ شب و روز کے در و دیوار سے مدینے والے کی گونج کا اٹھنا، صحراؤں اور دریاؤں پہ چھا جانا، صحراست کے دریاست تہے بالو پرے ماست، یہ بتا رہے ہیں کہ وہ محبوب کبریا سے کیے جانے والے وعدے کی ایک نئی صداقت کی نمود کا وقت ہے۔ اور اب اس بڑھتی ہوئی طاقت کا نہ کسی تیر کے پاس جواب ہے، نہ کسی تفنگ کے پاس جواب ہے، نہ کوئی سے راکٹ روک سکتا ہے، نہ کوئی میسائل روک سکتا ہے، کیونکہ جو عقل ہوتی تو اللہ سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا دے۔ آج آپ کے اس مدرسے کے افتتاح پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں بہت کم فرصت آدمی ہوں، غالباً آئندہ میں بہت کم آ سکا کروں گا، لیکن میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ میں چونکہ پورا ہفتہ میں نے اس وقت کام کیا ہوا، تھکا ہوا ہوں، اب بیٹھ کر بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ مولانا کا مزاج بڑا حکیمانہ ہے، کہتے ہیں بیٹھ کر آواز پتہ نہیں کیوں خراب ہے، لاؤڈ سپیکر بیٹھنے پر آواز خراب کرتے ہیں، مطلب یہ کہ کھڑا ہو کے کہہ۔ اور قرآن عظیم کے اشارۃ النص سے تقریر میں کھڑا ہونے کی ایک بات ملتی ہے۔ جب سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام جمعے کو خطبہ دے رہے ہیں اور ادھر پتہ چلا کہ منڈی کے بھاؤ میں کوئی اوپر نیچے ہونے لگا ہے، تو یہ دکانداری ہے بڑی برکت کی بات، لیکن ہے بڑی آزمائش۔ جتنے دکاندار بنے ہو نا، خوب دکانیں کرو، مگر اس بات کا دھیان رکھو کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا چھوڑ کے صحابہ چلے گئے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا کام کھڑا رہ جائے اور آپ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تجھے کھڑے کا کھڑا چھوڑ گئے۔ تو تَرَكُوكَ قَائِمًا قواعد کی زبان سے اشارۃ النص سے ثابت ہے کہ تقریر نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے۔ کھڑے ہو کے تقریر فرمانا عمدہ بات ہے، لیکن چونکہ میں ایک عمر سیدھا آدمی، یہ تو جوان آدمی ہیں، داڑھی ویسے ان کی سفید ہو گئی ہے، لیکن بہت کم عمر آدمی ہیں، عمر کم ہے، صحت اچھی ہے، میری صحت گو اچھی ہے، لیکن میں چلا اتنا ہوں کہ جس طرح ایک ٹائر کی عمر ہو 1 سال، وہ 10 میل چلنے والے ٹائر کی عمر بتائی جائے، اگر اس کو آپ 1000 میل روزانہ چلائیں تو پھر اس کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ تو اس طرح میں کام کرتا رہا ہوں، بہت کام کیا ہے، اور آج بھی میں پورا ہفتہ میں نے پڑھایا ہے، اور اتنا پڑھایا کہ میرے طالب علم بیچارے پڑھتے پڑھتے دم توڑنے لگتے، جی بہت تھک گئے جی اب چھوڑ دے۔ تو اس طرح کام کرنے کے بعد ویک اینڈ پہ بجائے چھٹی کرنے کے، سفر بھی اور تقریر بھی، اب میں نے آرام کی معذرت پیش کی کہ اس کے بعد میں آرام کروں گا، کہیں گے آرام جا کے لندن کرنا۔ یہ جیسا کوئی مزدور کہے گھر میں آ کے آرام کرنا ہے، اس کو کہیں جا کے کام والی جگہ آرام کرنا۔ کام والی جگہ آرام کرنے دیتے؟ کام والی جگہ تو کوئی آرام نہیں کرنے دیتا۔ بہرحال یہ میرے آرام کے قائل نہیں، پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے۔ کام کے قائل مانتے تو کام کرتا ہے، لیکن آرام کرنے کا نام لو تو گھبراتے۔ تو یہ ایک اپیل ہے کہ جب کبھی میں آؤں تو مجھے آرام بھی کرنے دیا جائے۔ تو خیر آئندہ غالباً میں بہت کم آ سکا کروں گا، کیونکہ میرے کام کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اور اب آپ کی گاڑی چل نکلی ہے، اور پھر کوئی ایسا مارکا اگر ضرورت پڑا تو پھر میں انشاءاللہ حاضر ہوا کروں گا۔ عام حالات میں میری حاضری اب مشکل ہوگی۔ بہرحال میں بیٹھ کے کہیں یا کھڑا ہو کے کہے، اس وقت تو اسی طرح حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ ویسے یوں تو میں ایک مدت سے بیٹھ کر تقریر میں نے شروع کی ہوئی ہے، لیکن مولانا کے مزاج میں اس بات کی ڈیمانڈ محسوس کی کہ کھڑا ہو کے تقریر کروں، تو میں کھڑا ہو کے عرض کرتا ہوں۔ آج کا موضوع میں نے حضرت سے پوچھا موضوع کیا ہے؟ کہا نبی پاک علیہ السلام کے عشق اور محبت میں تڑپنا، رونا، رلانا، یہ مضمون ہے۔ اب یہ میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے، لیکن میری قدرت میں یہ بات نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساز کو اس طرح چھیڑنا کہ وہ سارے درد جاگ اٹھیں۔ جس کو تڑپانے کی عادت ہوتی ہے اس کو خود تڑپنے کی عادت نہیں ہوتی، جس کو خود تڑپنے کی عادت ہوتی ہے وہ تڑپانے کی قوت بہت کم رکھتا ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ وہ ہم نے مرثیہ خانوں کو دیکھا ہے نا، وہ شہادت بڑی بیان کرتے ہیں. اب ہم شہادت بیان کریں بڑی دقت محسوس کرتے ہیں. اب کی بار بھی جب میں نے شہادت بیان کی تو میں بیمار ہو گیا. لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ شہادت بیان کرتے وقت غیر جانبدار ہو کے ہم نہیں بیان کر سکتے. ہماری رگوں میں وہ خون ہے، جب کربلا کے حادثے کو بیان کرنے لگتے ہیں تو طبیعت حصہ دار بن جاتی ہے، ایک جماعتی کردار ادا کرتی ہے. جب عشق رسول کی بھی بات چھیڑے تو دوسروں سے زیادہ اپنے اوپر اثر ہوتا ہے. اس لیے دوسروں کو تڑپانے کی جو عادت ہے یہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے جن کو اپنے اندر تڑپ نہ ہو. بہرحال مولانا کا ارشاد ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے میں عرض کرتا ہوں. میں نے قرآن عظیم کی ایک آیہ مبارکہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں نے پڑھی ہے. لقد جاءکم، البتہ تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس، رسول، ایک بڑی شان والا رسول، ایسا رسول کہ من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے. یا جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے مطابق من انفسکم، تمہارے نفیس ترین لوگوں میں سے ہے. اور ایسے وہ رسول کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا انہیں گراں گزرتا ہے. تکلیف میں تم پڑو تو دکھیا وہ ہو جاتے. حریص علیکم، وہ تم پر بڑے حریص ہیں. مختلف لوگ مختلف چیزوں کے حریص، مگر وہ تم پر بڑے حریص. حریص علیکم، وہ تم پر بڑے حریص ہیں. اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پر رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. غالباً آپ کے اس سٹیج پر 2 مرتبہ میں اس آیت پر پہلے گفتگو کر چکا ہوں. آج ایک تھوڑا سا روٹ مختلف کر لیتے ہیں تو ایک نئے راستے پر گفتگو کرتے ہیں. اللہ کریم نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کیا. لقد جاءکم رسول، بڑی شان والا رسول تمہارے پاس آ گیا. بھائی بچوں، اب نہیں ادھر آنا، مار پیٹے گی، چلے جاؤ یہاں سے. آپ میں کوئی انتظامی آدمی کون ہے؟ آپ اگر یہ بچے باز رہے تو میں انتظامی آدمی کو ماروں گا، یاد رکھیں. بالکل مکمل امن و امان رہے. یہ مولانا ایک بڑی شان والا رسول. اس موقع کو اگر سمجھ لیا جائے، قرآن مجید کا پورا سروے کیا جائے تو اس کے بعد دیکھا جائے یہ موڑ کون سا ہے جس موڑ پر چل کر کے مالک الملک نے یہ بات فرمائی کہ البتہ تحقیق آ گیا ہے. جو قواعد اور اصول ہیں بلاغت کے، اس میں جس کے سامنے رپورٹ سبمٹ کی جائے اس کی حالت 3 حالوں سے خالی نہیں ہوتی. یا وہ خالی الذہن ہوتا ہے، یا وہ متردد ہوتا ہے، یا وہ منکر ہوتا ہے. جس سے بات کرنے لگے ہو اس کا ذہن اس بات سے خالی ہے جو آپ کرنے لگے. جو انفارمیشن آپ اسے دینے لگے ہیں یا تو اس کا ذہن اس سے خالی ہے، اس کو کہیں گے خالی الذہن. یا اس کا ذہن خالی نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ تردد ہے، شک ہے، آئے گا نہیں آئے گا، آیا ہے نہیں آیا، ہوا ہے یہ نہیں ہوا، ایسی بات ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا نام ہے تردد. تیسری صورت ہے بالکل یہ بات نہیں ہوئی، غلط ہے یہ بات. یہ شان ہے منکر کی، جس کے سامنے آپ کوئی رپورٹ سبمٹ کرنے لگے. یہ ہے رپورٹ. لقد جاءکم رسول، آ گیا ہے تمہارے پاس بڑی شان والا رسول. یہ ہے ایک رپورٹ اور دی جا رہی ہے کسی قوم کو، کیونکہ کم مخاطب ہے، جمع کا صیغہ ہے. اور اس کا رپورٹر کون ہے؟ ذات باری. اللہ کہتا ہے آ گیا ہے. اب دیکھنا کہ حال مخاطب کیسا ہے، متردد ہے، منکر ہے، خالی الذہن ہے. ہاں، جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی تھی اس کے آنے کی اطلاع ہے. اور آسان لفظوں میں اگر سمجھا جائے تو یوں ہے کہ جس کے بارے میں متعدد رپورٹیں آ چکی ہوں کہ وہ آ رہا ہے، وہ آنے والا ہے، اور جی بھیج دیجئے اسے. اس کے بارے میں تردد اور بے چینی بڑھ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کتنی دیر تک آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا، پتہ نہیں آئے گا ابھی کہ نہیں آئے گا. اس تردد میں بے چینی بڑھتی جاتی ہے. چونکہ ذات باری نے اس قصے کو جب چھیڑا تو اس کی بنیاد کیا بنی؟
اس کی بنیاد بنی، جیسا کہ ابھی مولانا نے قاری صاحب نے ایک نعت پڑھی تھی کہ محبت ہی وجہ کائنات بنی ہے، اس کو اہل علم نے اپنی زبان میں ان جملوں سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ ایک تقریر میں عرض کیا تھا غالباً گزشتہ دورے میں، کہ پہلا تعین جو ذات باری کو لاحق ہوا وہ محبت ہے، یعنی خدا کی جو صفت متوجہ ہونا اس کا نام ہے تعین۔ یہ علماء عقائد اور علماء تصوف کی بولی ہے کہ کون سا تعین ذات باری کو لاحق ہوا، خاص طور پر محی الدین ابن عربی اور خواجہ گولڈوی کی بولی میں یہ خاص طور پر لفظ بولا جاتا ہے، امت میں یہ دو آدمی نمایاں طور پر یہ لفظ بولتے ہیں، کون سا تعین پہلے ذات باری کو لاحق ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی، بات ذرا مشکل ہے۔ یہ یاد رکھیں جب آپ ورزش کرنے لگے نا تو جو پٹھے درد کریں جب بن جائیں تو وہی پٹھے بنا کرتے، جو درد کرنا بند کر جائیں تو پھر اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی امپرومنٹ بند ہو گئی ہے۔ جو بات کی جائے ٹھگا ٹھگ آپ کے ذہن میں چلی جائے تو سمجھیں کہ آپ ترقی نہیں کر رہے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے کل آج بھی وہی ہیں۔ جس بات کو سمجھنے کے لیے آپ نے دماغ لڑایا نا وہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، ایک مرتبہ پھر آپ کو جھنجھوڑا تھوڑا سا بڑھے، پھر تھوڑا سا جھنجھوڑا، 4-6 جھٹکے کھا کر بات سمجھ میں آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن امپروو ہو رہی ہے۔ کیا بات کہہ رہا ہوں؟ سب سے پہلا تعین جو ذات باری کو لاحق ہوا، اس لفظ کو سمجھ لیں کس بات کا نام ہے۔ صفات باری تعالیٰ دو طرح کی ہیں، ایک صفات حقیقیہ اور ایک صفات اضافیہ۔ بات انشاءاللہ سمجھے بغیر نہیں رہے گی لیکن توجہ کامل کرنا پڑے گی، میری طرف دھیان کریں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں۔ صفات باری تعالیٰ دو طرح کی ہیں، ایک صفات حقیقیہ اور ایک صفات اضافیہ۔ صفات حقیقیہ انہیں کہتے ہیں جن کا ظہور ہر حالت میں، ہر آن میں، ہر شان میں ہوتا ہے۔ مثلا حی، زندہ ہونا ایک صفت باری تعالیٰ ہے، مگر یہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ قیوم، ہمیشہ قائم ہونا، یہ صفت باری تعالیٰ ہے، مگر ہر حالت میں، ہر زمان میں، ہر شان میں، ہر آن میں اس کی نمود ہو رہی ہے۔ لیکن بعض صفات صفات اضافیہ ہے۔ صفات اضافیہ کنہیں کہتے ہیں؟ جو ہر حالت میں ظہور پذیر نہیں ہوتی، ذات باری میں موجود ہوتی ہیں، مگر ان کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دوسرا ہو، دوسرا نہ ہو تو ان کا ظہور نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ مثلا رب پالنے والا، یہ رب کی صفت ہے، لیکن اس کا ظہور ہر وقت تو نہیں ہوتا، جب کوئی پلنے والا ہوگا تو صفت ربوبیت ظہور میں آئے گی۔ کیوں بھائی؟ اور بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ پٹھا جو درد کرا بننے لگا ہے، اب ذرا ہوش سنبھالے۔ مثلا خالق ہونا صفت باری ہے، پیدا کرنے والا ہونا یہ صفت باری تعالیٰ ہے، مگر جب تک کسی کو پیدا نہیں کیا یہ صفت تو ظہور میں نہیں آ رہی تھی نا، رب میں تو پائی جا رہی تھی، لیکن کھلی کب؟ جب کوئی پیدا ہونے والا آیا۔ ایسی صفات کو کہتے ہیں صفات اضافیہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھی طرح بات سمجھو گے تو آگے، چونکہ یہ تمہیدی مقدمہ ہے، تمہیدی مقدمے میں اگر بات پھسل جائے تو جو اس سے نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں وہ بھی پھسل جاتا ہے نا۔ اس کو سمجھ لیں کہ صفات باری تعالیٰ میں سے ان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو صفات اضافیہ ہے۔ صفات اضافیہ کی کیا شان ہے؟ رب میں تو ہر حالت میں وہ صفت پائی جاتی ہے، لیکن ظہور، نمود اس کی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی دوسرا ہو۔ کہا غفور، بخشنے والا، یہ صفت رب میں تو ہر وقت پائی گئی ہے، لیکن جب تک گنہگار نہیں ملے گا اس کا ظہور کس طرح ہوگا؟ سمجھ آئی بات کی ہے کہ نہیں؟ جیسا خوشی کی صفت آپ میں موجود ہے، لیکن جس وقت کوئی آدمی سامنے مرا پڑا ہو جو نہایت پیار والا ہو تو اس وقت خوشی کی صفت ظہور میں آئے گی؟ نہیں آئے گی نا۔ اسی طرح رب ہونے کی صفت ہے پر ظہور میں اس وقت آئے گی جب کوئی پلنے والا ہو، پالنے والا اس وقت کہلائے گا جب پلنے والا ہو۔ سمجھ آگی بات؟ اب صفات اضافیہ میں سے پہلی کون سی صفت ہے جو متوجہ ہوئی؟ اس کو خواجہ گولڈوی کہتے ہیں سب سے پہلا تعین ذات باری کو جو لاحق ہوا وہ محبت ہے۔ یعنی پہلے رب ہونا ظاہر ہوا کہ نہیں؟ رب ہونا نہیں ظاہر ہوا۔ پہلے خالق ہونا ظاہر ہوا کہ نہیں؟ خالقیت کی صفت پہلے ظہور میں نہیں آئی۔
غفور رحیم ہونا، غفور ہونا، رحیم ہونا، یہ صفتیں پروردگار عالم کی پہلے ظہور میں آئی ہیں. تو جس صفت کا ظہور ہونا اس کو صوفیہ کی بولی میں، علماء عقائد کی بولی میں کہتے ہیں تعین لاحق ہونا. سمجھا کی بات؟ یہ بڑا قیمتی لفظ ہے. یہ جس طرح ہوتی ہے نا فلولوجیکل ڈکشنریز، فلولوجیکل اصطلاحات کی لغات، تو اصطلاحات کی لغات کا یہ لفظ ہے صفت باری تعالیٰ کا متوجہ ہونا، اس کو کہتے ہیں تعین کا لاحق ہونا. خواجہ گولڈوی فرماتے ہیں سب سے پہلا تعین جو ذات باری کو لائق ہوا وہ محبت ہے. خدا ہونا، پالنہار ہونا، خالق ہونا، مالک ہونا. مالک ہونا بھی صفت ہے باری کی، لیکن جب تک کوئی مملوک نہ ہوگا تو پھر مالک کہاں کہلائے گا؟ بخشنہار ہونا، غفور ہونا، رحیم ہونا، یہ ساری صفات ہیں، مگر اپنے ظہور کے لیے کوئی اور مانگتی ہے نا. تو یہ جو اور مانگنے والی صفتیں ہیں، ان میں سے پہلی کون سی صفت ہے جو متوجہ ہوئی؟ کہا پہلی صفت محبت. رب کی صفات میں سے ایک صفت ہے محب، چاہنے والا ہونا. کہا چاہنے والا اس وقت ہوگا جب کوئی چہیتا ہوگا، جب چہیتا نہیں ہوگا تو چاہنے والا نہیں کہلائے گا. ہے چاہنے والا ہے پر کہلائے گا نہیں. کیوں؟ یہ صفات اضافیہ میں سے ہے. جیسا ابا ہونا، بات سمجھو، ابا ہونا آدمی میں صفت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ظہور کب ہوتا ہے؟ جب بچہ ہو. بچے کے پہلے سے وہ، بچے سے پہلے وہ ابا نہیں کہلاتا ہے نا. یہ بات ابا ہونے کی صفت اس میں تھی، لیکن ظہور کب ہوا؟ جب بیٹا ہوا. محب کہتے ہیں چاہنے والے کو، پر یہ صفت محبت اپنے ظہور میں کیا مانگتی ہے؟ جب کوئی چہیتا ہو. اب جو صفات اضافیہ ہیں، انہوں نے اپنے ظہور میں پہلی کون سی صفت ہے جو متوجہ ہوئی؟ کہا محبت. کہا جب محبت متوجہ ہوئی، یہ سب سے پہلا کام ہے. زمین آسمان، لوح و قلم، بحر و بر، خشک و تر، برگ و بر، ظاہر و باطن، خلوت و جلوت، تحت الثری، اوج ثریا، کہکشاں، یہ کچھ بھی نہیں بنا تھا. نہ نبی، نہ رسول، نہ غوث، نہ قطب، نہ کلندر، نہ پیر، نہ پیغمبر، کوئی نہیں تھا. اس وقت کیا بات ہوئی؟ رب کہتا ہے میں اکیلا تھا، اکیلا ہی تھا. سبحان، میں اکیلا تھا. کان اللہ ولم یکن معہ شیء، ذات باری اس حالت میں تھا کہ اور کوئی نہیں تھا. اس وقت فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے الخلق کو پیدا کیا. قواعد عربیہ کے مطابق الخلق کے اول میں الف لام ایدی ہے. تقریر میں تھوڑی مشکل میرے ہوتی ہے، کیونکہ میں جو آدمی روزانہ اکھاڑے میں ورزش کرنے والا ہو نا، وہ اگر پانی کا کٹورا بھی اٹھائے تو ممکن ہے اسی سے جھٹکا دے جائے جس طرح کہ آدمی ویٹ لفٹ کرنے لگتا ہے. چونکہ میرا وہ روزانہ اکھاڑے کا کام ہے نا، روزانہ کتابیں پڑھاتا ہوں، اس لیے وہ بات کرتے وقت بات ان علوم میں ضرور الجھتی ہے، لیکن بات کو سمجھنے سے پھر آپ کو مزہ بھی آ جائے گا. جس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ الخلق کو پیدا کیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے الخلق کو پیدا کیا. یہ خلق کے اول میں جو ال ہے نا، جس طرح آپ کہیں زید کیم ہیئر، دوسرا آدمی کہے آئی سا دا مین، یہ جو دا آپ نے استعمال کیا آئی سا دا مین، یہ الف لام ایدی ہے، یعنی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے نا. مین کہتے تو کامن نون ہوتا، دا ساتھ لگایا، دی ساتھ لگایا، تو پھر وہ ایک مقرر آدمی ہو گیا. جس مقصد کے لیے آپ نے یہاں دی لگایا ہے نا، اس مقصد کے لیے یہاں ال لگا ہے. اس کو کہتے ہیں الف لام ایدی. یہ دی بھی اسی مقصد کے لیے، ذرا انگریزی بھی آگے تک پڑھی ہوئی ہونا تو یہ پری ڈیٹرمنٹ اس کو کہتے ہیں، پری ڈیٹرمن آرٹیکل، پرفیکٹ آرٹیکل، پری ڈیٹرمن پرفیکٹ آرٹیکل، اس کو گرامیٹیکل لینگویج میں کہتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ انگریزی بھی صاحب نہیں پڑھی ہے نا، وہ بھی نہیں زیادہ پڑھی ہے، مجھے آزمانہ خراب ہوئی کس ہے. کوئی علم در کمال تک پڑھا جائے تو پھر مزہ آتا ہے. تو جس قاعدے کے مطابق یہاں کہتے ہیں ایسا دمین، اسی قاعدے کے مطابق رب نے کہا فخلقت الخلق، الخلق کو پیدا کیا. جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو وہ بھی ذہن میں متعین ہو سکتا ہے، پہلے ذکر نہ ہوا ہو لیکن ذہن متکلم میں پہلے سے اس کا ذکر ہو، اسی کے متعلق سوچ. اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی. عہد کی دو قسمیں، ایک عہد خارجی، ایک عہد ذہنی. خارجی تو وہ ہے جس کا باہر ذکر ہوا ہے،
لیکن جس کا باہر کسی سے ذکر نہیں، باہر کوئی ہے ہی نہیں تو کس سے ذکر کرے؟ تو ذہن باری تعالیٰ میں جو الخلق ہے نا اس کا ذکر فرمایا، تو میں نے الخلق کو پیدا کیا۔ اب ذہن باری تعالیٰ کی عمر کتنی ہے؟ کا عمر کا کوئی اس پر لفظ صادق ہی نہیں آتا۔ کتنے سال ہے؟ کا سال تھے ہی نہیں تو بتائیں کیا؟ کا اس کی مدت کتنی ہے؟ کا مدت تھی ہی نہیں تو بتائیں کیا؟ مدت سے پاک، سالوں سے پاک، گنتی سے پاک۔ تو جو ذہن باری تعالیٰ میں وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ اب اس پر کن کا قاعدہ سمجھ لو تاکہ بات اپنے نتیجے کے اصل کے قریب آ جائے۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ اس حالت میں تھا کہ اللہ کے ساتھ، تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اس وقت فرمایا کن ہو جا۔ کہا کن تو صیغہ فعل امر حاضر معلوم کا ہے، تو فعل امر حاضر معلوم ہوتا ہے مخاطب کے لیے، یعنی آپ سیکنڈ پرسن سنگولر نمبر امپیریٹیو ٹینس جب استعمال کریں تو کوئی دوسرا ہونا چاہیے۔ جب دوسرا کوئی تھا ہی نہیں تو کس کو کہا ہو جا؟ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تعالیٰ اس حالت میں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اس وقت فرمایا کن ہو جا۔ جب تھا ہی نہیں تو کن کس کو کہا؟ کن تو کسی اور کو کہا جایا کرتا نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہتا ہے گھر بیٹھے گا اٹھوئے جیونا کمے پر جلا، کہتا ہے اپنے آپ پہ کیا کہ اٹھوئے جیونا جلیے کمے پر، کبھی کہا ہے؟ فعل امر ہمیشہ دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ جب دوسرا تھا ہی نہیں تو پھر کس کو کہا ہو جا؟ معلوم اس وقت بھی کوئی تھا جب کوئی نہیں تھا۔ حدیث نے کہہ دیا ہے کوئی نہیں تھا جبکہ وہ تھا۔ کہا تھا پر کوئی بن کے نہیں تھا، تھا پر کوئی بن کے نہیں تھا۔ اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یوں کہے کن فیکون تے کل دی گل ہے اساں چھرو کی پریت لگائی۔ کن فیکون تے کل دی، معلوم ہے کن کا قصہ بعد میں چلا، محبت کا قصہ پہلے چلا۔ کن فیکون تے کل دی گل ہے اساں چھرو کی پریت لگائی۔ میں تو حرف نشان آہا، کہ یہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن یہ تمیز کرنے کی ضرورت جب پیش آئی نا، جب کوئی ہوا، جب کوئی تھا ہی نہیں تو پھر تو اور میں یہ قصہ ہی نہیں تھا۔ میں تو حرف نشان آہا جدو دیتی ہے میم گوائی۔ عجب سانو او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی، میرے علی تیوں رل کے بیٹھے جد سکھ دوہانو آئی۔ پہلا تعین ذات باری کو، پہلا تعین ذات باری کو محبت لائق ہوا۔ محبت کا پہلا تعین ہے جو ذات باری کو لائق ہوا۔ میں تو حرف نشان آہا جدو دیتی ہے میم گوائی۔ عجبی سانو او پہ دس دے، یہ شیخ کا معاملہ ہے اور رب کا معاملہ ہے۔ عجبی سانو او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی، میرے علی تیوں رل کے بیٹھے جد سکھ دوہانو آئی۔ ساری کائنات کی جو بزم تھی اس کو آراستہ کرنے کا سوال بعد میں پیدا ہوا، جیسا کہ بھی انہوں نے پڑھا ہے نعت میں۔ یہ بعد میں سوال اٹھا کہ وہ محبوب آئے گا تو کہاں رہے گا، محبوب آئے گا کہاں بیٹھے گا، محبوب آئے گا کہاں چلے گا، محبوب کا ڈیرا کس جگہ ہوگا، محبوب کی سیرگاہ کس جگہ ہوگی، محبوب کا قبلہ کس جگہ ہوگا، محبوب کی سٹیج کس جگہ ہوگی، محبوب کا خیمہ کس جگہ لگے گا۔ لیکن سب سے پہلا تعین کیا ہے؟ محبت کا لائق ہونا۔ قلندر، لاہور کے قلندر نے کہا میں سراپا مخزن راز تھا، میں سراپا مخزن راز تھا، اور مدت رہا ہوں میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں،
میں سارا، یہ حدیث قدسی کا ترجمہ ہے، میں سارا پا مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، مجھے کھینچ لایا مجاز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ یہ محبت کی داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کائنات کا نام و نشان نہیں تھا، محبت کی پوری داستان تھی۔ میں سراپا مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ پیدا تو کیا ہے محبوب کو، لیکن یہ رہے گا کہاں؟ کہا زمین پر، زمین تو اس کے لیے چاہیے۔ سیر کہاں کرے گا؟ آسمان پر۔ کہا آسمان بھی اس کے لیے چاہیے۔ ایک آسمان کافی ہے؟ کہا پہلے آسمان تک اور لوگ بھی آئیں گے، دوسرا بھی ہونا چاہیے۔ کہا دوسرے تک کوئی اور بھی آئے گا اور آگے ہونا چاہیے، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، کہا چھٹے ساتویں تک بھی کوئی آگا، اس سے بھی آگے ہونا چاہیے۔ کہا سدرۃ المنتہا، کہا سدرۃ المنتہا تک بھی ایک کی پرواز ہوگی اور آگے ہونا چاہیے۔ وہ کیوں؟ کہ ہے رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا، ہے رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا۔ رومیہ کشمیر کہتے ہیں یار یاراں والے جان ہی کلے اور مول نہ کھڑ دے، تے چوراں ہار چو طرفی تکن چھپ چھپ اندر وڑ دے، توڑے سنگ سہیلیوں وے واقف ساری گل دی، پر دل پر کول گیو نہ پاوے سمجھو رمز اصل دی۔ کہا سدرۃ المنتہا تک بھی کوئی آئے گا، اس سے بھی آگے چلنا چاہیے، اس سے بھی آگے کوئی دنیا ہو۔ کہا وہ کیا ہو؟ کہا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ کہا دنا فتدلا کی منزلیں کیوں ہوں؟ کہا میرے علی تیوں رل کے بیٹھے جد سکھ دعانو آئی۔ وہ جو زمین بنی، آسمان بنے، ان کی پشت پر کیا چیز کار فرما ہے؟ فَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ او پیارے، اگر میں تجھے نہ بناتا، نہ دنیا بناتا، نہ قیامت بناتا، لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ او پیارے، اگر میں تجھے نہ بناتا، جو کچھ دنیا میں ہے اسے بھی نہ بناتا اور خود دنیا کو بھی نہ بناتا، لولاک لما خلقت السماوات والارض۔ وہ حدیث بعد میں پڑھتا ہوں، مجھے اس پر الحمدللہ درجن کے ہیر پھیر میں حدیث یاد ہے۔ اگر میں تجھے نہ بناتا، نہ زمینوں کو بناتا، نہ آسمانوں کو بناتا، عام مشہور تو اتنا ہی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اگر میں تجھے نہ بناتا تو افلاک کو نہ بناتا۔ یہ بات دراصل موڑ کی ہے کہ کبھی آسمان کا ہم نے استعمال نہیں کیا، آخر بنے کس لیے ہے؟ دیکھیں، آپ کوئی مکان بناتے ہیں تو مکان کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں بناتے جو آپ کے استعمال میں نہ آئے، یا ڈائریکٹ استعمال میں آئے یا استعمال کو تحفظ دینے کے لیے آئے۔ لیکن ایسی کوئی چیز جو آپ کے مکان میں ہو، نہ آپ کے کسی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے، نہ براہ راست آپ کے استعمال میں آئے، تو وہ تو نہیں بناتے۔ تو یہ آسمان ہے، نچلا آسمان ہے، چلو اس پر تو آپ نے ستارے ٹانگ دیے۔ یہ مولا کریم دوسرا آسمان کیوں بنایا؟ تیسرا کیوں بنایا؟ اگر شامیانہ ہی بنانے کے لیے تھا تو چوتھے آسمان کی کیا ضرورت تھی؟
کہا تم نہیں جانتے ہو لو لاکا لما خلقت الافلاک، او پیارے اگر میں تجھے نہ بناتا تو آسمانوں کو نہ بناتا، یہ صرف تیری ایک سیر کے لیے سٹیج بنائی ہے نا، یہ محبت کے کارنامے۔ مگر اس پر تھوڑا سا غور کرتے، میری طرف دھیان کرنے کا ہوگا پلیز۔ میں اگر کھڑا ہوں تو میں تکلیف میں نہیں ہوں، تو یہ جو کبھی ادھر 78 ڈگری زاویہ بناتے ہو، کبھی ادھر بناتے ہو، ادھر سیدھے ہو کے بیٹھو۔ ویسے بھی ایک ادب کا ایک تقاضا ہے، آپ عدالت میں جا کے کھڑے ہو کے اس کے کاؤنٹر پہ جا کے ٹیک لگا کے کھڑے ہوں، عدالتی کٹہرے میں باقاعدہ عدالت پوچھے گی کیوں آپ ٹیک لگا کے کھڑے؟ یہ محبوب کبریا کی عدالت ہے، ذرا سیدھے ہو کے بیٹھو، بات کو کامل توجہ سے سنو۔ نماز کے اندر بغیر عذر معقول کے ٹیک لگانا کیوں منع ہے؟ اگر ٹیک لگا لیں خدا کا کیا بگڑتا ہے؟ توجہ پر اثر پڑتا ہے، اس لیے ٹیک لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے صوفیہ کہتے ہیں ٹیک لگا کے درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، اس کو ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور درود شریف پڑھتے وقت باتیں آپ گپے نہیں ساتھ ہانکنی چاہیے، کہ توجہ پر اثر پڑتا ہے۔ ایسا کہ سرکار سے بھی باتیں کر رہا ہے، لوگوں سے بھی باتیں کر رہا ہے، کامل توجہ کے ساتھ۔ تو یہ سرکار کا دربار ہے، ایک بڑے شکریہ کا موقع ہے، ایک بڑی جگہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ دھیان سے بات سنیں، کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوال اٹھا کہ کائنات کو بنائیں، اس پر دستوری نقطہ نگاہ سے غور کرتے ہیں کہ کیٹیگری وائز اس سٹرکچر کی قیمت کیا بنتی ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں تو اب چونکہ عمر سیدھا آدمی ہوں، میں تو اس عمر سے آگے نکل آیا ہوں جہاں لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ تقریر کو واہ واہ کرے اور چیخ اٹھے واہ بہت مزہ آیا، اب کوئی ہائے ہائے کرے یا واہ واہ کرے۔ میری طبیعت پر تو کوئی خاص اثر نہیں پڑتا اس سے۔ میں جو جس ذوق میں ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا تعارف کرانے میں دیکھتا ہوں میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ جتنا زیادہ کچھ میں نے کر لیا میں سمجھتا ہوں میں اتنا کامیاب ہو گیا۔ میں جو اس وقت بات کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کا اس پر پھر زور لگے گا، جس نے پہلے 2-4 باتوں پر زور لگا ہے نا، لیکن جب نتیجہ نکلا تو مزہ آیا نا، اسی طرح تھوڑا سا زور کا کام اور آپ کو دیتا ہوں۔ جس وقت کوئی چیز بھی بنے تو فلسفے کا ایک مشہور اصول ہے جس کو میبزی نے شرح ہدایت الحکمیہ میبزی کے اندر اس بحث کو چھیڑا، کہتے ہیں جب کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے اندر چند علتوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، ایک علت مادی، ایک علت سوری، ایک علت فاعلی اور ایک علت غائی۔ اتنی بات سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ یعنی جس وقت کوئی چیز بنے نا، آپ پہلے دیکھیں گے بنی کس چیز سے، اس کا مٹیریل کس چیز کا ہے، پھر اس کی شکل کیسی ہے، کیسی بنانی ہے، پھر اس کا بنانے والا کون ہے، پھر یہ کہ کس مقصد کے لیے بنی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب تھوڑی سی سمجھ آئیے، کچھ پرسنٹیج اس کی ہے، لیکن بات کو سمجھائے بغیر انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گا، توجہ مطلوب ہے۔ مثلا صاحب کتاب نے لفظ کوزہ کا استعمال کیا ہے۔ کوزہ ہے، جب بنانے کا سوال پیدا ہو تو بتا کس کا بنا ہے؟ کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ بیچ میں کیا ڈالے؟ کہ پانی، پانی ڈال کے اس کو بھگو کے اس کا خمیر تیار کر کے اس میں لچک پیدا کرو، اس میں یکجہتی یکجان ہونے کی صورت پیدا کرو۔ شکل اس کی کیسی ہو؟ کہ وہ ایک گول سا برتن بنا کے اس کے اوپر ایک گردن لگا کے اس کے سامنے اس کے ایک ٹونٹی لگا کے، جس کو سنت کہتے ہیں۔ تو اس طرح پانی ڈالنے والی جگہ وہ ذرا کھلی ہونی چاہیے، پانی نکالنے والی جگہ ذرا تنگ ہونی چاہیے، تاکہ کوزہ بھرتے وقت دیر نہ لگے اور استعمال کرتے وقت ضائع نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ تو جو آپ نے مٹی پانی وغیرہ لگایا ہے وہ اس کی علت مادی ہے، جو اس نے آپ اس کی شکل بنائی ہے کہ گردن پکڑنے والی جگہ ذرا بھاری کو آسانی سے پکڑا جا سکے، یا پیچھے کو اس کا ہینڈل ہو اچھی طرح سے وہ پکڑا جا سکے۔ لیکن دیکھا نا، بے نمازی گمار ہونا تو کوزہ بنائے تو سر میں مارنے کے قابل ہوتا ہے، وضو سے نہیں ٹھیک ہوتا۔ بے نمازی کو کیا پتا ہے؟ جیسا مسجد کمیٹیاں بعض جگہ نمبرداری کے لیے لوگوں نے بنائی ہے نا، تو بے نمازی قسم کے پریزیڈنٹ، بے نمازی قسم کے ممبر، اب وہ خود نماز نہ پڑھے تو انہیں کیا پتا ہو مسجد میں کس چیز کی حاجت ہے؟ تو مسجد کمیٹی مسجد نمازیوں کی ہونی چاہیے جن کا مسجد سے واسطہ ہے۔ اگر کوزہ وضو کے لیے بنائے تو وہ گھمار بنائے جو خود بھی وضو کرتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے کہتا ہے میں غریبوں کو بچانے والا، غریبوں کو پالنے والا نظام لاؤں گا جو غریبوں کی مدد کرے گا۔ دیکھنا یہ ہے
کہ یہ بے نمازی گھمار کوزہ تو نہیں بنانے لگا؟ اس نے خود کبھی غربت دیکھی ہے؟ خود اگر یہ ناشتے میں پیشتیاں استعمال کرتا ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ نانے جبھی بھی قوم کو میسر نہیں آیا کرتا؟ بے نمازی لوٹا بنائے تو وضو کے قابل نہیں۔ جس نے غربت نہیں دیکھی ہوئی وہ اگر غریبوں کا علاج تلاش کرے تو یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ محبوب کبریا نے غریبوں کے مسائل کو حل کیا کہ غربت دیکھی ہے، سرکار نے یتیموں کا حل تلاش کیا کہ سرکار نے یتامت دیکھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں، دکھیوں اور مظلوم انسانوں کی دستگیری اور فریاد رسی کی ہے، کیونکہ کبھی خود مظلوم قرار پائے، کبھی خود دکھیا قرار پائے، کبھی بے گناہ ہو کر کے جیل کاٹی۔ ان کو نظام معادلت کا پتہ ہے کہ لوگ نظام عدل کو کس طریقے سے اپنی ذاتی اغراض کا شکار بنا لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ساری زندگی نوابوں کے گھر پیدا ہوا ہو اور سب لوگوں کی زمینیں چھین کے کھائی ہوں، وہ کہے میں زمینیں بانٹ دوں گا، میں فیکٹریاں بانٹ دوں گا، جھوٹا ہے، اس لیے کہ خود اس نے دکھ دیکھا ہے نہیں۔ دکھیا کی قیمت اسے کیا ہے؟ یہ ایک سیاسی نعرہ ہے جو اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے لگا رہا ہے، وگرنہ جو غریب کا حال پہلے تھا اس سے دگنا خراب ہونے والا ہے۔ اگر اس کا مداوع چاہیے تو نظام مصطفیٰ تلاش کیجئے، محبوب کبریا کے دین کو جاننے والے تلاش کیجئے، وہ لوگ تلاش کیجئے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی معرفت انسانیت کو سمجھا۔ بے نمازی گھمار نے لوٹا بنایا، کسی کام کرنا نہیں نکلا، مگر گھمار اس کی علت فاعلی ہے۔ بنے کس چیز کا؟ مٹی کا۔ آج اگر بنا سلور کا بنا لو، لوہے کا بنا لو، تو یہ تو اس کا ہے مٹیریل، اس کا مٹیریل یا مٹی کا، سلور کا، لوہے کا، سلولائٹ کا، یہ اس کی علت مادی ہے۔ علت سوری کیا ہے؟ جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ علت فاعلی اس وقت کا گھمار اور آج کا وہ کوئی کام کرنے والا کاریگر، یہ اس کی علت فاعلی ہے۔ پر بنایا کس لیے گیا ہے؟ کہ اس سے وضو کیا جا سکے، اس سے ہاتھ دھوئے جا سکیں، اسے استعمال بر وقت ضرورت استعمال کیا جائے۔ تو علت غائی اس کی کیا ہوئی؟ وضو کرنا فرض کر لیجئے۔ فرض کیجئے مسلمان نے وہ لوٹا بنوایا ہے اور وضو کے لیے بنوایا ہے۔ علت فاعلی کیا ہوئی؟ علت مادی کیا ہوئی؟ مٹی۔ علت سوری کیا ہوئی؟ کوزے کی شکل۔ اور علت فاعلی کیا ہوئی؟ گھمار۔ اور علت غائی کیا ہوئی؟ وضو۔ لیکن جس وقت اس کے بنانے کا سوال اٹھا تو بتاؤ پہلے مٹی کا خیال آیا؟ نہیں۔ پہلے کوزے کی شکل کا خیال آیا؟ نہیں۔ پہلے گھمار کا خیال آیا؟ نہیں۔ پہلے وضو کا خیال آیا۔ ابھی گھمار کا بھی کوئی قصہ نہیں، ابھی لوٹے کی شکل کا بھی کوئی قصہ نہیں، ابھی مٹی کی بھی کوئی بحث نہیں، وضو کی ضرورت پڑی۔ علت غائی سب سے پہلے ہے ذہن متکلم میں۔ میں تو حرف نشان نہ آہا جدو دیتی ہے میب گوائی۔ کہ یہ پوری یونیورس بنی ہے، یہ پورا جہان بنا ہے، اس کو جو مٹیریل لگا ہے یہ ہے اس کی علت سوری، یہ ہے اس کی علت مادی۔ جو بناوٹ اس کی ہے نا، جو نقشہ اس کا، جو سٹرکچر نظر آ رہا ہے، جو اس کی شکل ہے، وہ ہے اس کی علت سوری، اور خدا ہے اس کی علت فاعلی۔ مگر اس کی غرض کیا ہے؟ کس لیے بنائی گئی ہے؟ فرمایا او پیارے تیرے لیے بنائی گئی ہے۔ علت غائی، جس طرح لوٹا بنایا گیا پر لوٹے کا مقصد وضو کے لیے تھا، وضو اس کا مقصد ہے، جو مقصد ہے وہ علت غائی کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے مقصد متکلم کے ذہن میں آیا، اس کے بعد لوٹے کی بنیاد رکھی گئی۔ کہا او پیارے سب سے پہلے تو تھا، تیرا تصور میرے ذہن میں جو تھا، تو ہے میری علت غائی، اور زمین و آسمان بنائے ہیں صرف تیرے لیے۔ تو علت سوری، علت مادی، علت فاعلی بعد میں ہوا کرتی ہے، علت غائی سب سے پہلے ہوا کرتی ہے۔ وضو کا خیال پہلے آنا تھا اور لوٹے کی بنیاد پڑنا بعد میں تھا۔ او محبوب کبریا، تیرا تصور پہلے تھا، کائنات کا بننا بعد میں ہوا۔ مگر اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے تو علت غائی تھی، وجود کے طور پر وجود اس کا پہلے پایا گیا ہے، لیکن ظہور اس کا کب ہوا؟ جب لوٹا بن چکا تو بعد میں ظہور ہوا۔ تگڑے ہو کے گل سنو، اس پر یہ غالباً تیسرا خطبہ ہے، 2 خطبے میں اس پر دے چکا ہوں۔ اس پر گفتگو کرنی ہے کہ کن حالات میں فرمایا رب نے آ گیا ہے، یہ آ گیا ہے پر گفتگو ہے۔ بات کو سنبھل کے، سوچ کے، ذہن میں سیاق و سباق رکھ کے بات کرنی ہوگی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی لوٹے کے بارے میں جو بحث چھڑی تو پہلے وضو سے بحث چھڑی، پہلے وضو کا سوال اٹھا، اس کے بعد سلولائٹ کا بنائے کہ مٹی کا بنائے کہ لوہے کا بنائے کہ سلور کا بنائے کہ کس چیز کا بنائے، یہ بعد میں سوال اٹھے گا۔ لیکن پہلے وضو کا سوال ہے
کیونکہ علت غائز کی وضو ہے. تو سب سے پہلے وجود کے طور پر تو علت غائی تھی، لیکن ظہور کے طور پر وضو کا معاملہ سب سے آخر میں آیا. لوٹا بن گیا، شکل بن گئی، گھمار نے کارکردگی دکھا دی، وضو سب سے اخیر ظہور میں آیا. پتا چلا علت غائی کا وجود سب سے پہلے ہوتا ہے، ظہور سب سے بعد میں ہوتا ہے. مدینے والے کا وجود سب سے پہلے ہے. تو علت غائی کا ظہور سب سے آخر میں ہوتا ہے. وجود مصطفیٰ سب سے پہلے تھا اور ظہور مصطفیٰ سب سے آخر میں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن لوٹا کب تک رکھو گے؟ جب تک وضو والی سروس کرتا ہے. اگر جگہ جگہ سے ٹپکنا شروع ہو جائے، وضو کے مقصد کو پورا نہ کرے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لوٹے کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے کہ جاؤ بیکار ہے، بیچ ڈالو اسے، ڈسپوز آف کرو، یہ بیکار ہے. اب یہ وہ مقصد پورا نہیں کرتا جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ بزم کائنات محبوب کبریا کے لیے بنائی گئی ہے. محبوب کبریا کے استعمال میں آئے گی تو سلامت رہے گی، جب محبوب کبریا کے استعمال میں نہیں آئے گی اڑا دی جائے گی. سمجھ میں آیا کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو محبت باری تعالیٰ متوجہ ہوئی تو ساری کائنات کا وجود حرکت میں آیا. یہ کائنات کا مادہ، صورت مادی، اس کی شکل، یہ علت صوری، رب کی ذات علت فاعلی، خالق قرار پایا. لیکن خالق کب کہلایا؟ جب محب مصطفیٰ کہلایا. اگر محب مصطفیٰ نہ کہلاتا تو خالق کائنات نہ کہلاتا. یہ صدقہ ہے محبت مصطفیٰ کا. محبت ساری کائنات کی محرک ہے. سب سے پہلا محرک کائنات کا محبت ہے. محبت زندہ رہے تو بڑے بڑے کام کرواتی ہے. بچوں کی محبت باپ کے سینے میں ہوتی ہے، 12 گھنٹے روزانہ کام کرتا ہے کہ نہیں؟ جب بچہ کوئی نہیں تو کہتا ہے یار جانے دو، کھانے کے لیے روٹی مل جائے، بس وقت گزارو. محبت زندہ رہتی ہے، کام کرواتی ہے نا. عشق رسول آپ کے سینوں میں تھا نا، تو آپ نے 20-30 ہزار کروڑے پیش کیے. ویسے اگر آپ سے کوئی 10 کروڑے بھی لینا چاہتا تو سوال اٹھتا، دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ محبت زندہ تھی نا. للکار کے کہا. اس کے بعد بھی پتہ چلے گا کہ کن کن لوگوں کے سینوں میں محبت زندہ ہے. وہ محبت جب تک زندہ رہے گی فعال رکھے گی. اور وہ محبت اتنی بڑی طاقت ہے کہ کائنات کے نظام کو چلانے میں سب سے زیادہ مؤثر کردار اگر ادا کیا ہے تو محبت نے کیا ہے. اور دیکھو کائنات کے نظام میں بھی 2 طرح کے نظام ہیں، ایک امپیریٹو سسٹم اور ایک پرسویسو سسٹم. یعنی ترغیبی نظام اور ترہیبی نظام. ڈنڈے مار کے کام چلانا اور پیار سے دل لوٹ لینا اور کام چلا لینا. 2 طریقے ہیں. نظام حکومت چلاتے ہیں آپ، پرسویسو سسٹم اور امپیریٹو سسٹم. یہ 2 پولیٹیکل سائنس میں بھی ان پر مباحث آتی ہیں. مگر اب مشکل یہ ہے کہ لوگ سیاست کے معنی بے ایمانی جو سمجھ بیٹھے ہیں، یہ لوگوں کی نادانی ہے. سیاست کے معنی بے ایمانی نہیں ہے. سیاست کے معنی ہوتے ہیں مینیج کرنا، انتظام کو چلانا. اور خود سیاسیات کی زبان میں جو اس کے معنی اصطلاحی طور پر، وہ ریاست اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ کو ضابطے کے مطابق ہینڈل کرنے کا نام سیاست ہے. بے ایمانی اس کا کوئی عنصر نہیں ہے. لیکن جب کوئی آدمی خود بے ایمانی کرتا ہے تو وہ سمجھاتا ہے کہ سیاست میں بے ایمانی ہے. نہیں، اس کے اپنی ذات میں بے ایمانی ہے. سب سے اعلیٰ سیاستدان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ خدا کی بارگاہ سے سیاست پائی ہے. تو سیاسی نظام میں 2 طرح کے نظام ہیں، ایک ترغیبی نظام، ایک ترہیبی نظام. آپ کی روزانہ کی زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ محبت نے کتنا کردار ادا کیا ہے اور جبر نے کتنا کردار ادا کیا ہے. مجبور نے جب بھی کبھی انگڑائی لی ہے تو ظالم کو بے خوفن سے اکھاڑ پھینکا. لیکن محبت جب بھی کبھی حرکت میں آئی ہے، مثلا فرعون کا نظام تھا تو جس جگہ اس نے کبھی جبر کیے تھے، لوگوں نے ان جگہوں کو بھی بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا تھا کہ یہ ظالم کے مقامات ہیں. اور آپ کے دور میں کئی ظالم حکمرانوں نے کئی ظلم و ستم کیے ہیں.
تو لوگوں کے جنازے رولتے پھرے. آپ نے دیکھا ٹنوں کے حساب سے سونا تھا پر قبر کے لیے سونے کی جگہ نہیں تھی. فضاؤں میں جنازے گھومتے رہے. تو جبری نظام کا انجام دیکھا. محبت کا نظام مدینے والی سرکار کا تھا نا. سرکار کی رخصتی ہو گئی. بعد میں سربراہ مملکت بننے والا جب دنیا سے جانے لگا تو لوگوں نے پوچھا کہ اے صدیق اکبر اب بتائیے آپ کا انتقال ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ کہا بات اصل میں یہ ہے محبوب کبریا کی غلامی کا توق میرے گلے میں ہے. نہ جی کے اپنی مرضی کرنی ہے نہ مر کے اپنی مرضی کرنی ہے. مزہ آیا نا. آہا, یہ نظام محبت کی یادگاریں ہیں. میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیا پوچھتے مجھ سے میری کیا تعلیمات ہیں اور میری کیا ہستی ہے؟ فرماتے ہیں ایک کوئی رمز پچھانو یارو بہتیاں کیڑیاں گلاں میں دتی ہاتھ باغ بلوچ جدر چلائے چلاں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ ما کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام تھا؟ فرماتے ہیں جواب میں کنت عبدہ و خادمہ, حضور کی بارگاہ کا نوکر تھا نا, اور کیا تھا؟ کہا جو آپ کا جورسڈکشن تھی وہ کیا تھی؟ آپ کے حدود اختیارات. آپ فرماتے ہیں میرے اور اختیارات؟ کیسا سوال کیا ہے جو بڑا ہی بے بنیاد ہے. کہتے ہیں مسلی کا مسل جمل انف یتبع قائدہ فلینظر قائدہ ای وجہ یقودہ. فرماتے ہیں میری مثال تو اس اونٹ کی سی ہے جس کی ناک میں نکیل ہے اور نکیل میں مہار پڑی ہوئی ہے اور وہ شتربان کے ہاتھ میں ہے. میرا محبوب کبریا میرا شتربان ہے. اونٹ کا پالیسی میٹر میں کوئی دخل نہیں ہوتا. اس کا کام ہے جدھر مہار کھینچنے والا مہار کھینچے, پیچھے چلتا چلا جائے. میں کل بھی سرکار کا اونٹ تھا, آج بھی سرکار کا اونٹ ہوں. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ مالک نے کدھر لے جانا ہے. ایک کوئی رمز پچھانو یارو بہتیاں کیڑیاں گلا. یہ پیری اور مریدی کی بحث میں رومیہ کشمیر نے یہ بات کہی ہے. عارف کھڑی رومیہ کشمیر ہے, اپنے وقت کا رومی ہے لیکن سرزمین کشمیر کی رکھتا ہے. رومیہ کشمیر کہتا ہے ایک کوئی رمز پچھانو, یعنی پیری مریدی کس بات کا نام ہے؟ کہتا ہے ایک کوئی رمز پچھانو یارو بہتیاں کیڑیاں گلا میں دتی ہاتھ باغ بلوچا جدھر چلائے چل. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظام محبت کے پیروکار ہیں. اب سابقہ حکمران جائے نیا حکمران آئے تو سابقہ کی لکیر بھی پیٹتا رہتا ہے, اس کے نشان راہ پہ بھی تھوکتا رہتا ہے. مگر یہ نظام محبت کی رعایا تھی. حضور کا انتقال ہو چکا, بعد میں سربراہ مملکت وہ بنے, ان کا وقت ہے. پوچھا انتقال کے آثار نمودار ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا نہ زندگی میں اپنی مرضی برتی ہے اور نہ مر کے ہی اپنی مرضی استعمال کرنی ہے. خواجہ گولڈوی نے کہا تھا کوئی گھوڑی نائیاں دی تے ڈولی پیر پایا سے جند ہو گئی سائیاں دی. آہا آئے ہائے کیا خوبصورت بات کی. باڑی وچ سٹ کھارا تے ککن ادا ہو سی حق مائیے دا بہت سارا. یہ خواجہ گولڈوی کا ارشاد. باڑی وچ سٹ کھارا تے ککن ادا ہو سی حق مائیے دا بہت سارا. آہا یہ خواجہ گولڈوی کبھی دیار پاک مدینہ سرکار کے گنبد خضرا پر اپنی ریش مبارک سے جھاڑو دے رہے ہیں سحری کے وقت, تو کسی نے کہا کہ اے والی بغداد کے پوتے, آپ تو اس گھر کے بیٹے ہیں, آپ کیوں داڑھی سے جھاڑو دے رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ بات آپ نے فرمائی تھی باڑی بھی سٹ کھارا تو ککڑ ادا ہو سی کمائی دا بہت سارا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نہ زندگی میں اپنی مرضی برتی ہے نہ مرنے کے بعد اپنی مرضی استعمال کرنا چاہتا ہوں. جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ لے جا کر گنبد خضرا کے سامنے رکھنا اور جا کر کے حضور کی بارگاہ میں سوال کرنا, ھذا رفیقک الضعیف الذی بات معک بالغار, اور پیارے یہ وہ آپ کا پرانا غلام ہے جس نے کبھی غاروں کے ماروں کے مقابلے میں یاری کا ثبوت دیا تھا اور وہ غار والی رات آپ کے ساتھ گزاری تھی. یہ اس رات والا آپ کا غلام ہے, حاضر آ گیا ہے. تو سرکار کی بارگاہ سے جو جواب ملے اس پر عمل کر لینا. اس کو امام رازی نے تفسیر کبیر اور پرانے چھاپے کی جو تفسیر کبیر ہے اس کے 8ویں جلد میں
سورہ کاف اس آیت کے ماتحت ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس کے ماتحت غالباً مسئلہ نمبر 16 ہے، اس کے تحت لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں جا کے رکھی گئی اور وہی الفاظ دہرائے گئے جو کہے گئے تھے، تو سرکار کی قبر اطہر سے یہ آواز آتی ہے اوصل الحبیبا مع جنب الحبیب، اور اس پرانے بچھڑے ہوئے دوست کو ہمارے ساتھ جلدی سے ملاؤ، انتظار میں ہوں اپنے دوست کے۔ آئے جیدیوں جے کرنا یار ملیا ودیا روح اسی انتظاریاں میں، دیدے بند ہو جاسن فغان کر دے روح پوچھدا پھر سی گورا ساریاں میں۔ یہ محبت کی لگی ایسی ہے، ہزار مرتبہ بھی کوئی جیے یا مرے یہ محبت ساتھ رہنے والی چیز ہے، اور زندگی میں ہر تعلق سے بھی یہ بے نیاز رکھ سکتی ہے، اور ایسے مزے کی چیز ہے، خدا کرے میسر آئے۔ ان دنوں ہم گریٹ ہارورڈ میں جا رہے تھے، راستے میں میں کچھ اپنے ذوق میں لگا ہوا تھا اور اس جگہ جا رہے تھے جہاں بہت مرتبہ ہمارے ساتھ مزاحمت ہوئی تھی، تو میرے ساتھی ڈرائیور مجھ سے پوچھنے لگے کہ شاہ صاحب یہاں سے وہ راستہ کہاں سے جدا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے ذوق میں غوطہ زن تھا نا کہ ان کا یہ پوچھنا مجھے اچھا نہ لگا، تو میں نے اسی ذوق میں 2-4 شعر کہہ ڈالے۔ میں نے کہا نہ چھیڑ نہ مست ملنگاں نو اے ذوقاں وچ غوطے کھاندے نی، نہ چھیڑ نہ مست ملنگاں نو اے ذوقاں وچ غوطے کھاندے نی، نہیں ہوش انہاں نو راواں دی اے رانجن نو منواندے نی، نہیں ہوش انہاں نو راواں دی پے رانجن نو منواندے نی، ہے کہ چپنے دی لوڑ انہاں تیوں وانگ سسی کر لاندے نی، ہے کہ چپنے دی لوڑ انہاں تیوں وانگ سسی کر لاندے نی۔ جس جگہ ہم جا رہے تھے وہاں ہم سے بہت جھگڑے ہوئے تھے، اور اب تو وہاں گھاس کی طرح لوگ وہ بچھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ چوں بھی کرنے کی کسی کی طاقت نہیں ہے، لیکن ہمیں وہاں صدمات دیکھے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ چپنے دی لوڑ انہاں تیوں وانگ سسی کر لاندے نی، لوکی ظلم ستم پہ کر دے نی، رکھ جگرا اے پہ نباندے نی، لوکی ظلم ستم پہ کر دے نی، پر لوگ رکھ جگرا اے پہ نباندے نی، میوں والو بلاوے انانو پر پار چنابو بیٹھا ہے۔ پتہ ہے کس زمانے میں یہ وہ پنجاب والا جناب نہیں ہے، میاں وال بلاوے انانو پر پار چنابو بیٹھا ہے، سونی وانگ اے غوطے کھاندے نے پر لگیاں پہ نباندے نی، سونی وانگ اے غوطے کھاندے نی پر لگیاں پہ نباندے نی۔ خدا کرے محبت جاگے، یہ زندگی میں بھی کام آتی ہے، مر کے بھی کام آتی ہے، اور قیامت میں اٹھ کر کے بھی کام آئے گی۔ اس اور بعد میں گفتگو کرتا ہوں کہ جی کے بھی کام آتی ہے، مر کے بھی کام آتی ہے، قیامت میں اٹھ کے بھی۔ ابھی صرف اس پر گفتگو ہے کہ لقد جاءکم، ابھی اس نتیجے پر میں بہت قریب پہنچنے والا ہوں، جس سے آپ کا ہوائی جہاز اعلان کر دیں 8 گھنٹے کے بعد اوسلو کے ہوائی اڈے پر اترنے والے ہیں۔ اس طرح ہمارا جٹ طیارہ بھی محبت کی فضاؤں میں اللہ محبت کی فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے۔ جب اڈے پر اترے گا تو یہ کہنا ہوگا کہ لقد جاءکم رسول، آ گیا بڑی شان والا وہ رسول، آ گیا وہ بڑی شان والا رسول۔ محبت والے محبت کا سرمایہ لے کے جیتے ہیں، اسی سرمایہ کے ساتھ موت قبول کرتے ہیں، اور موت کے بعد بھی کہہ دو کہ اس طرف سے نہ گزرے کوئی حسین، تاثیر جذب ہے میری خاک مزار میں۔ وہ مٹیاں بھی درد آشنا ہوتی ہیں جہاں اہل محبت سو رہے ہوتے۔ تو عرض خدمت ہے، سیاسیات میں 2 سسٹم ہیں، ایک کاری نظام، ایک انسی نظام، ایک ترغیبی نظام، ایک ترہیبی نظام، ایک پرسویسو سسٹم اور ایک امپیریٹیو سسٹم۔ لیکن دونوں میں سے کامیاب کون سا اور فیل کون سا؟ کا ڈنڈے کنڈے کا جو نظام ہے یہ فیل ہے، اس لیے کہ جس وقت رات کی تنہائی میں کوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اب ڈنڈے کنڈے کا ڈر نہیں، جو دل چاہے گا سو کرے گا۔ ہاں دور 10 جزیروں میں جہاں کوئی قانون کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں جاتا، وہاں ڈنڈا کنڈا کیا کرے گا؟
جہاں موقع ملا سرنگ لگا کے اڑا کے بھی رکھ دے گا. ڈنڈے کنڈے کا انجام بڑا خطرناک ہے، مگر محبت کا نظام آئے ہائے ہائے. محبوب کبریا کا غلام ہے، دشمن کے قید خانے میں ہے، اور دشمن نے ایک خوبصورت عورت چھوڑی ہوئی ہے. اس کا دل لبھانے کے لیے دن کو کہتا میرا روزہ ہے، رات کے وقت کہتا ہے مجھے ذرا اللہ اللہ کر لینے دے، آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یہ جبین رہے. لیکن وہ عورت 3-4 دن کے بعد، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور فی احوال الموت والقبور دور فاروقی کا واقعہ لکھا ہے کہ رومیوں نے اس صحابی کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اب وہ سمجھتے ہیں ایک ہے، دو ہے، تین بھائی ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا. ایک بھائی کو انہوں نے جلتے تیل میں ڈالا، دوسرے کو ڈالا. اب تیسرے کے بارے میں ایک درباری نے کھڑے ہو کے کہا یہ میرے حوالے کرو، یہ عرب لوگ ہیں، میں ان کا مزاج جانتا ہوں، میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، میں اس کے پاس چھوڑوں گا تو وہ اس سے متاثر ہو جائے گا، تو جب اس میری لڑکی سے متاثر ہوگا تو جس راستے پر ڈالیں گے یہ ڈل جائے گا. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آج عربیت جو ہے مدینے والے کی محبت کی دباغت کھا کے ایک نیا جنم پا گئی ہوئی ہے. آج وہ عربیت نہیں ہے جو شاوت کے ہاتھوں مار کھایا کرتی تھی. اب تو اس محبت کو آسمانوں کی بجلیاں اور دریاؤں کے طوفان بھی سر نہیں کر سکتے. اب یہ محبت کائنات پر چھاپے مارنے والی ہے، یہ زمین و آسمانوں کی بلندیوں اور پستیوں کو باپنے والی ہے. سرکار نے فرمایا تھا کہ رجال من امتی، ہاں یوں ہے کہ لو کان الایمان بالسریا لنالہ رجال من امتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت سلمان فارسی کیانی خاندان کا آدمی ہے. سلمان فارسی کیانی خاندان کا ہے، کیقباد کی اولاد میں سے. حضرت سلمان فارسی شاہی خاندان کا آدمی ہے، جس آدمی نے 250 برس کے دور تک محبوب کبریا کے مشن کی خدمت کی ہے، اور شاہی محلات پر جل کر کے اس نے عشق و محبت کے گھوڑے دوڑائے ہیں. پہلی اذان قصر ابیض میں ایران کے شاہی محل میں جس آدمی نے دی تھی اس کا نام سلمان فارسی ہے، اور وہ 250 برس کی عمر کا آدمی تھا اس وقت، لیکن ہے کیقباد کے اولاد میں سے شاہی خاندان کا آدمی ہے، نسلی آدمی ہے. ایسا پھر تو بٹیرا نہیں کہ صبح لے اور نہ مرید شامل ہے اور نہ مرید. ایک بار کشمیر سے گئے ہیں نا، انہیں ملک تقسیم نہیں سے آیا، وہ تکیا باوے بڑھے یہ 20 پیر دیاڑی چھوڑ 20 والے بیٹھ. انہوں نے پوچھا وہ یارو پیر تو کوئی ہے کوئی ہونا ہے، تو یہ 3 پیر بنانے نالے جتنا گڑ بانی ہے اتنا میٹھا ہونی ہے، ادھر جتنے پیر پکڑنے اتنے زیادہ برکت ہے. وہ سلمان فارسی خاندانی آدمی ہے، کیقباد کی اولاد میں سے ہے. سرکار کی بارگاہ میں آ کے اس نے انقلابی کردار انجام دیے، پر 250 برس کی عمر میں یہ کردار ادا کرنا یہ کام کس کا تھا؟ یہ محبت کا کردار تھا، یہ محبت کی یادگاریں تھی. محبت میں وہ زندگی ہوتی ہے کہ وہ ایسا انقلاب لا سکتی ہے جس کا جواب نہ زمین کے پاس ہو نہ آسمان کے پاس ہو. تو اب وہ دور دست جزیروں میں رہنے والے جن تک کوئی آواز نہیں پہنچ سکتی، اور جو بتانے والا تھا وہ رخصت ہو گیا، اس کے بعد کردار بدستور اسی ڈگر پر چل رہا ہے. یہ ترغیبی نظام کی یادگاریں ہیں، یہ محبت کے نظام کی یادگاریں ہیں. 250 برس کے عمر کے آدمی کو لڑانا آسان کام ہے؟ اگر امپیریٹو پالیسی کے ماتحت ان کو بھیجا گیا ہوتا تو سلمان فارسی 250 برس کی عمر میں وہ دھکا لگا سکتے تھے کہ شاہی محل کا دروازہ ایک ہی دھکے سے اکھڑ جائے. مگر اس کو ٹیمپر ملا ہوا تھا عشق رسول کا. معلوم ہوا عشق رسول ہو تو محبوب آنکھوں سے اوجل بھی ہو. آئے ہائے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. وہ آشنائی بن گئی ہوئی تھی، محبوب چلے بھی گئے. وہ دکھا کے رخ جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رواں ہوا. وہ دکھا کے رخ جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رواں ہوا. نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا رہی زندگی سو وبال ہے. نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا رہی زندگی سو وبال ہے. ہاں محبوب تیری شان پہ قربان جاؤں. ایک مرتبہ جھلک کیا دکھائی، پوری کائنات کے زاویے بدل کے رکھ دیے. تو محبت کا نظام
ایک ایسا نظام ہے جو سیاسیات میں بھی ہو، سیاست کو باوقار رکھتا ہے اور زندہ رکھتا ہے، نظام حکومت کو باوقار رکھتا ہے اور زندہ رکھتا ہے۔ جس آدمی نے وہ محبت کی چاشنی پائی تھی، مر کے بھی سرکار کی بغل میں ہے۔ اور فاروق اعظم کتنا زبردست آدمی ہے، ایسے آدمی کو جھکانا کہ خود کہے میں اونٹ ہوں، میری ناک میں نکیل ہے اور شتربان چلا گیا ہے، اس کے نشان راہ پہ چل رہا ہے۔ یہ محبت کی یادگاریں ہیں نا، یہ کسی شہنشاہیت کی یادگاریں تو نہیں، یہ کسی ڈکٹیٹرشپ کی یادگاریں تو نہیں، یہ کسی ڈنڈے کنڈے کی یادگار تو نہیں، یہ عشق اور محبت کی یادگار ہے۔ جو محبت کا نظام ہے اس کی یادگاروں پر میاں صاحب نے اپنی بولی میں تبصرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں فرہاد آزادے لگا عشق شیریں دا شیریں۔ اسے ہم لوگ ذرا کرائے پر پڑھنے نا، اس کی بند کرو نا، ایسے ذوق نہ پڑھو۔ میاں صاحب نے فرہاد آزادے لگا عشق شیریں دا شیریں، بن تر کھان اجاڑا اندر گیا کو کافاں چیری۔ تیشے کی دھار میں پہاڑ کٹنے کی قوت ہے، اصل میں ٹیمپر اس کو ملا ہوا تھا محبت کا، تو محبت کا وہ کردار ہے، وہ تیشے کا بھی کردار نہیں، فرہاد کا بھی وہ کردار نہیں۔ آگے بات سنیں، میں کہتا ہوں ریز علی خان چلو چلتے ہیں، راستے میں ایک جھونپڑا ڈالتے ہیں، وہاں آپ کو بٹھا دیتے ہیں، آپ نابینائی کے دور تک وہاں کسی کا انتظار کریں، تو جناب زلیخا یقیناً یہ کہیں کہ کہاں یہ تخت شاہی، کہاں یہ ناز و نعمت، کہاں یہ خانے یغما، کہاں یہ کمخاب اور زربفت، اور کہاں یہ زندگی کے آبرو مندانہ نظریات حیات، اور کہاں ایک جھونپڑے میں بیٹھنا، ایک بیت الاخزان کے نام سے ایک جھونپڑا ڈال لینا، کسی کے انتظار میں رہنا، نابینائی کا دکھ سہنا۔ وہاں تک میں نہیں جا سکتی، میرے پاؤں کو چھالے اگتے ہیں، میرے لیے بہت لمبا سفر ہے، تخت شاہی سے بیت الاخزان تک اتنا لمبا سفر ہے کہ کئی صدیاں مانگتا ہے، میں نہیں جا سکتی، میری نسل میں کوئی نہیں جا سکتا، میرے خاندان میں کوئی نہیں جا سکتا۔ میاں صاحب عارف کھڑی فرماتے ہیں میں لے چلتا ہوں۔ کیا طریقہ ہے؟ دیکھ زلیخا عشق ستائی بیٹھی رستہ مل کے، دیکھ زلیخا عشق ستائی بیٹھی رستہ مل کے، سسی ہوئی شہید محمد راہ تھلاندا چل کے۔ یہ مشکل کام تھے، نہ سسی وہ کر سکتی تھی نہ زلیخا یہ کر سکتی تھی، مگر عشق آ کے بیدار ہوا، اس سے بھی کروا لیا، اس سے بھی کروا لیا۔ محبت کا جگا لینا، جو میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا، چلن پار ملامت والے عشق دے متوارے، اور بھکھا اونٹ ہوئے مستانہ پار چکیندہ پارے۔ یہ جو اس وقت آپ کے لوگوں کے اندر مولانا نے مستی پیدا کی ہے نا، آپ پیسے بھی دے رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، جھڑکیاں بھی سہ رہے ہیں، 5 منٹ لیٹ آتے تو کبھی مولانا جھاڑتے ہیں، کبھی اور انتظامیہ جھاڑتی ہے۔ کہاں رہے ہو آپ؟ جس جگہ مزدوری کرتے ہیں، پیسے لاتے ہیں، وہاں جھاڑے نہیں کھاتے، مسجد میں آتے ہیں، ڈانٹ بھی پلتی ہے، جھاڑیں بھی پڑتی ہے، پیسے بھی دیتے ہیں، پرواہ بھی کوئی نہیں کرتا، پر کیوں؟ بھکھا اونٹ ہوئے مستانہ پار چکیندہ پار۔ یہ محبت کے کارنامے ہیں۔ تو دراصل پوری کائنات کو محبت کی بنیاد پر، محبت کی جڑ پر اس درخت کو کھڑا کیا گیا۔ جوان کو مرتے دم تک دودھ کیوں فائدہ دیتا رہتا ہے؟ دراصل جمیا تو دودھ پینا شروع کی تیس، یہ اس نے منڈو نہیں خوراک ہے، سمجھا نہیں بات؟ یہ اس کی ابتدائی خوراک ہے، اس سے اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی، ماں کے پیٹ میں آتا گیا کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا گیا، ابھی ماں کے پیٹ سے برآمد نہیں ہوا کہ ماں کی چھاتیوں سے ابل ابل کے دودھ آنے لگا ہے۔ تو دودھ اس کی پرانی خوراک ہے، اس لیے اسے پھر اپیل کرتی ہے، چونکہ انسان کے بننے سے پہلے جس جڑ پر انسان کی بنیاد ہے وہ محبت ہے۔ سب سے پہلا تعین ذات باری کو محبت لائق ہے۔ میں سراپا مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ اب سوال اٹھا یہ کہاں جائے گا؟ کہو والذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ حالت وقفی میں الف کر کے پڑھے نا،
تنوین باتحت فتح کیا ہے؟ ہاں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا. آپ کو کام کرنے کی ضرورت تھی نا، تو آپ کو ایک فرش چاہیے تھا، ایک چھت چاہیے تھا. سٹیج بنے، کوئی جگہ ہو تو یہ عشق و محبت کا ڈرامہ پلے کیا جائے. ہاں کہا پھر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا جو جلوس ہے اور جلسہ ہے، اس کے لیے ہمیں جگہ بنانے کا ایک تصور بیدار ہوا. ہماری محبت متوجہ ہوئی کہ تیرے لیے بنانا ہے، تیری سیرگاہ ہے، تیری قیام گاہ ہے، تیرا ڈیرا ہے. زمین بن گئی، آسمان بن گئی. آپ نے دیکھا یہ کتنی خوبصورت یہ جھنڈیاں لگائی ہیں، یہ کتبے لگائے ہیں، یہ چادریں لگائی ہیں کہ صرف جگہ اگر جگہ ہی کے طور پر ہوتی، کچھ بھوسا ادھر پڑا ہوا ہوتا، کچھ کوڑا کرکٹ ادھر پڑا ہوا ہوتا، کچھ ربش ادھر پڑا ہوا ہوتا، کچھ چارپائیاں ٹوٹی ہوئی بیچ میں یہاں پڑی ہوئی ہوتی، تو بے شک آپ کہیں گھس کے، جس طرح جنگل میں بھیڑیں بیٹھ جاتی ہیں، میں بھی اور آپ بھی اگر کسی نہ کسی کے بیٹھ جاتے تھے، بیٹھنے کا مقصد تو پورا ہو جاتا لیکن زیبائش کا مقصد تو پورا نہ ہوتا. فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. فرمایا آسمان پر ہم نے کمکمے لگائے، بجلیاں لگائیں. کہا روشنی کے لیے یا زینت کے لیے؟ کہا روشنی اور زینت دونوں کے لیے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وسراجا وقمرا منیرا. چاند سورج روشنی کے لیے بنائے اور باقی آسمان پر کمکمے لگائے کہ یار کی محفل ہے. اور یار کی محفل تو ایک دن ہونے والی تھی، تو یہ ہمیشہ ہی آپ نے دیکھا نا، آپ نے یہ خود کئی دنوں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے. مجلس تو ایک یا دو دن ہونی تھی لیکن بعد بھی آپ لگائے رکھیں گے، یار خوبصورت لگتے ہیں. اس سے محبوب کبریا کے دن کی یادیں پھر تازہ ہوتی ہیں. ان یادگاروں کو رہنے دو یار، لگا رہنے دو. اللہ کریم نے کہا کہ بھئی سٹیج بنانی ہے، کمکمے لگانے ہیں، شامیانے لگانے. شامیانہ آسمان ہے، اس میں کمکمے لگا دیے گئے، لیکن اصولی طور پر آپ دیکھیں یہ کتنی روشنیاں آپ نے لگائی ہیں. جو بڑی روشنی ہے یہ درمیان میں لگی ہوئی ہے. اور آئندہ جب آپ کا یہ سٹیج زیادہ نمایاں ہو جائے گا نا تو آپ پھر کوشش کریں گے کہ درمیان سٹیج پر اور زیادہ نمایاں قسم کی روشنیاں ہوں. چھوٹی موٹی روشنیاں آگے پیچھے، لیکن بڑی روشنیاں درمیان میں. باقی ستارے آگے پیچھے لگائے، چاند سورج کو عین سینٹر میں لگایا. اب محبوب کی سٹیج لگنے لگی ہے کہ کمکمے بھی لگ گئے، فرش بھی بچھ گیا، شامیانہ بھی تن گیا، زیبائش و آرائش کا انتظام بھی ہو گیا. اب کیا کریں؟ کا سٹیج لگاؤ. کا سٹیج کون لگائے؟ کا ابراہیم علیہ السلام. پہلے تو لگائیں گے حضرت آدم علیہ السلام. کعبۃ اللہ کی بنیاد پہلے آدم علیہ السلام نے رکھی. جب مدتیں بیتی، سرکار کے آنے کا وقت قریب ہوا، اب وہ دورے گزشتہ میں اس کی بنیادوں تک کے نشانات مٹ گئے. ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی کہ آپ پھر اس کو تیار کریں. تیار کر چکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت مسجد بنے تو فوراً کہتے ہیں اذان کہو، نماز پڑھیں. مسجدوں کے افتتاح یوں ہی ہوتے نا، اذان کہو، نماز پڑھیں. دفتر ہے تو دفتری کام شروع کرو، اس کا افتتاح ہو جائے. اب سوال یہ اٹھا، بنایا ہے کعبہ، بنانے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام، بنایا اللہ کا کعبہ ہے. اب بیچ میں دعا کے جملے جو سنے تو یوں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا. اے مولا کریم وہ بڑی شان والا رسول بھیج. مولا کریم وہ بڑی شان والا رسول بھیج. رسولا منہم یتلو علیہم الکتاب ہے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. وہ بڑی شان والا رسول بھیج جو انہی میں سے ہے.
یتلو علیہم آیات کا، تیری آیاتیں انہیں سنائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے حضرت ابراہیم، آپ خلیل اللہ بھی ہیں، ساتھ آپ کے ذبیح اللہ بھی ہیں، آپ بھی رسول ہیں، وہ بھی رسول ہیں، اور حضور کے بعد ساری دنیا میں سب سے ممتاز شخصیت آپ کی ہے، تو کعبہ آپ نے بنایا ہے، آپ اپنے لیے کوئی دعا مانگے، بیٹے کے لیے کوئی دعا مانگے، ان کے لیے کیوں دعا مانگ رہے ہو؟ کہا یہ زمین کا فرش اسی کے لیے بچھا ہے، آسمان کا شامیانہ اسی کے لیے لگا ہے، اور یہ ستارے اسی کے لیے جڑاؤ کیے گئے ہیں، یہ چاند سورج کی روشنیاں اسی کے لیے لگائی گئی ہیں، یہ سٹیج اس کے لیے لگائی ہے۔ مولا کریم میں اس کا کلر کریم لیپا پوتا کر چکا ہوں، اب میں دعا کرتا ہوں اس کو بھیج دے، وہ منظر میں دیکھوں۔ اب وہ سٹیج لگ گئی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ امام راضی کہتے ہیں کیا وجہ ہے اور کسی نبی کا پابندی کے ساتھ 5 نمازوں میں ذکر نہیں آتا، ابراہیم علیہ السلام کا کیوں ذکر آتا ہے؟ ایک بات تو یہ کہتے ہیں جس کو ہم نے سمجھا یہ نماز ہے، وہ تو دراصل یا سرکار کے باپوں کا ذکر ہے، یا سرکار کی اولادوں کا ذکر ہے، یا سرکار کی ذات کا ذکر ہے۔ شافعی ہے نا، مذہباً شافعی، شوافع میں درود شریف نماز کے اندر پڑھنا فرض عین، حنفیوں کے ہاں سنت مؤکدہ۔ تو شافعی ہونے کی حیثیت سے کہتے ہیں میں نے جو نماز کی روح سمجھی، یا سرکار کا اپنا ذکر، یا سرکار کے پچھلوں کا ذکر، یا سرکار کے اگلوں کا ذکر ہے، اس کا نام نماز ہے۔ جڑا نماز بھی پڑھا تو سید تک کہتا پایا پایا نہیں اکھ کڈے، اس کو ایڈریس پوچھنے نہ سن کہ اکھ تھیا کہ نہیں، کہ تساں مولوی جی کیڑی جگہ آئے ہو، اگا پروگرام کیڑے پاسے نہ ہے، یہ پوچھنے نہ اکھ تھیا کہ نہیں۔ قرآن اگر یہ بتائے کہ یا تو حضور کے باپ داداؤں کے ذکر کا نام نماز ہے، یا حضور کی اولاد کے ذکر کا نام نماز ہے، یا سرکار کے اپنے ذکر کا، تو جو نماز بھی پڑھے اور اہل بیت سے بھی پورا بیر رکھے، سوتیلی ماں کی طرح گھور گھور کے دیکھے، تو پھر آدمی یہ سمجھنے پر تو مجبور ہے یہ کوئی اور کسی کھاتے کی نمازیں پڑھتا ہے۔ اگر وہی نمازیں پڑھی ہوتی جو صدیق اکبر نے پڑھی تھی، فاروق اعظم نے پڑھی تھی، عثمان غنی نے پڑھی تھی، تو بخاری کا متن کہتا ہے ارکبوا محمدن فی آل بیتہ، تم نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے تو حضور کو بیچ میں رکھا کرو، حضور کا خیال کر کے اس سے سلوک کرو، دیکھو حضور کا لہو ہے، اس کے ساتھ سلوک کرنے لگا۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے نماز پڑھنے کے دعا مانگی، مولا کریم اس کو بھیج دے۔ اب کیوں 5 وقتوں میں ان کا ذکر آتا ہے؟ کہ اس سبب سے، امام راضی لکھتے ہیں اس سبب سے آتا ہے کہ جس وقت انہوں نے اس کعبۃ اللہ کو مکمل کر لیا، اس کا کلر کریم لیپا پوتا مکمل کر چکے، اب وقت یہ تھا اپنی حاجت کی کوئی بات کرتے، بجائے اپنی حاجت کا ذکر کرنے کے محبوب کریم کا ذکر کیا، اللہ کے لاڈلے یار کا ذکر کیا، رب کو پیار آیا، کہا او میرے ابراہیم تو کیا یاد رکھے گا کہ کسی کے یار کا ذکر ایسے عجیب موڑ پر کیا ہے، کام خود کر کے کریڈٹ میرے یار کو دینا چاہتا ہے، اب ہم یہ کریڈٹ تجھے شکریہ کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے لوگ اگر نمازوں میں تیرا ذکر نہ کریں تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ کیا ثابت ہوا؟ امام راضی نے ایک اور کنکلوژن بھی دیا ہے، کہتے اس سے یہ بھی نتیجہ نکلا، دھیان سے سنو پیارے بھائیو، میری طرف دیکھو، میں انگریزی تو نہیں بول رہا ہوں، میری طرف دیکھنا ہے۔ 150 200 آدمی کو تو کلاس بیٹھ کے پڑھاتا رہا ہوں، تو یہ آدمی سارے میرے سامنے ہیں، ایک آدمی لمحے بھر کے لیے جو آگے میرے جھانکتا ہے تو میری طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے، مہربانی فرما کے، اور کوئی آپ سے کنٹریبیوشن نہیں مانگتا، صرف توجہ مانگتا ہوں۔ توجہ سے بات سنیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا کنکلوژن امام راضی نے یہ دیا ہے کہ ذکر تو بلند کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محبوب کبریا کا، ان کا ذکر قیامت تک کیوں بلند ہوا؟ کہا رب انڈائریکٹلی یہ بتانا چاہتا ہے کہ نہ صرف میں نے محبوب کبریا کے ذکر کو بلند کیا، بلکہ جو میرے محبوب کے ذکر کو بلند کرے گا میں اس کے ذکر کو بھی کبھی مٹنے نہیں دوں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ یہ اعلیٰ حضرت نے والی بغداد شہنشاہ جیلان کی شان میں یہ بات کہی ہے، حضور کی شان میں یہ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ بات سمجھیں، یہ کون سا چیپٹر ہے؟ یہ والی بغداد کے چیپٹر میں انہوں نے لکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا
ذکر ہے اونچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، یعنی ڈائریکٹ تو رب کریم نے محبوب کو فرمانا تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا، مگر جس کے ذکر کو بلند کیا ہے اس کی اسلاف میں سے، ان کی نسل میں سے تو پیدا ہوا ہے۔ ڈائریکٹ اگر ان کو کہا ہے تو انڈائریکٹلی تجھے بھی کہا ہے، اس لیے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ مگر قرآن کی زبان یہ کہہ رہی ہے کوئی بھی غلام مصطفیٰ جو ذکر مصطفیٰ کو بلند کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والے صلے سے یہ کنکلوژن آسانی سے لیا جا سکتا ہے، یہ ایک لاجیکل ڈیڈکشن آسانی سے لیا جا سکتا ہے کہ اس کا بھی ذکر بلند ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی سٹیج بنا کے کہا مولا کریم میں ہوں خلیل اللہ، میرا بیٹا ہے ذبیح اللہ، اور بنایا ہے بیت اللہ، لیکن نہ بنانے والا آباد کیا کرتا ہے، نہ بنوانے والا آباد کیا کرتا ہے، نہ گھر اپنے طور پر آباد ہوا کرتا ہے، بلکہ گھر کو آباد کرنے والا کوئی اور ہے۔ میں خلیل اللہ ہوں بنانے والا، یہ ذبیح اللہ ہے بنوانے والا، یہ بیت اللہ ہے بننے والا، اب نور اللہ بھیج دے جس کے آنے سے یہ گھر آباد ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد پھر وہ کعبہ کبھی بت خانہ نہ بن سکا۔ اللہ اللہ، پچھلے دنوں مولانا بیگ صاحب کا مناظرہ ہوا ایک عیسائی پادری اسٹیون کے ساتھ، شاید وہ آپ کا ریل آئی ہے نہیں آئی؟ ریل آئی ہے، دیکھی آپ نے؟ ہاں، تو وہ دیکھا کہ اب مولانا بیگ صاحب عام تقریروں میں اتنے گرم جوشی کے ساتھ اور اتنے اتفاق کے ساتھ نہیں آیا کرتے جتنا اس کے مقابلے میں۔ تو اس میں ایک سیکشن تھی انجیل میں، تو میں نے کوئی 3-4 ہفتے پہلے ان کو بلا کے تیار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ چیلنج تو وہ فی الواقع انہوں نے مجھے کیا تھا۔ تو مولانا بیگ وہاں سے انہوں نے کہا پہلے مجھ سے گفتگو کرو، مجھ سے جیتو تو شاہ صاحب سے گفتگو کرو۔ تو پھر اسی دن ہم نے آپ کی کتابیں کو 8-10 ہزار پاؤنڈ کی اس دن کتابیں خریدی، اور کتابیں خرید کے لے کے مولا کا نام تو ہم نے شروع کر دیا تیار کر کے۔ جب بھیجا میں نے کہا مولانا اب اگر پوپ آف روم بھی آ جائے نا انشاءاللہ آپ نہیں مار کھائیں گے، بے درے ہو کے جائے۔ تو اس میں ایک سیکشن تھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، مجھے جانے دو، میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، میرے بعد ایک ایسا آئے گا جو بہما صفت موصوف ہے، پھر وہی قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا، تمہاری بلاؤں کو ٹالے گا، تمہارے دکھوں میں کام آئے گا۔ یہ تو بائبل کی زبان تھی۔ اب قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہا مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایک رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں جس کا نام نامی اور اس میں گرامی احمد ہے۔ اس پر آل علم نے بڑی خوشگوار گفتگو کی ہے۔ مرزا جی کو کھجلی ہونے لگی کہ اس سے میں احمد مراد ہوں اور تیرا نام غلام احمد ہے۔ مرکب اضافی میں اگر فاعل ترکیب میں واقع ہو مرکب اضافی تو مضاف مراد ہوا کرتا ہے، مضاف الیہ نہیں ہوا کرتا۔ بس جانی غلام احمد اگر ہو تو میرے پاس احمد کا غلام آیا، تیری ماں نے تیرا نام احمد کا غلام رکھا ہے، یہ خود احمد کی بات ہے، تو مراد کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتا ہے مرزا قادیانی اگر اس سے حضور ہی مراد ہے تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام محمد کیوں نہیں لے لیا؟ اس کا جواب مدینے والی سرکار پہلے دے گئے۔ سرکار سے یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کا نام احمد کیوں دیا؟ فرمایا انا احمد فی السماء و محمد فی الارض، مجھے آسمانوں کے رہنے والے احمد کہتے ہیں، زمین کے رہنے والے مجھے محمد کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی بولی کیوں بولی؟ کہا اس کا بھی ایک سبب ہے عالم کے نزدیک۔ وہ کیا؟ اصولی طور پر نسب میں باپ اصل سمجھا جاتا ہے، بیٹے کی وہ قوم وہ نیشنلٹی مانی جاتی ہے جو باپ کی ہے اسلامک لا کی روح سے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اس کے ماتحت ہمارا اسلامک سول لا لکھتا ہے کہ خوراک، پوشاک، بود و باش، رہنا سہنا، تعلیم، تربیت اور پرورش کے جملہ فرائض جو ہیں وہ باپ کے اوپر ہیں۔ کیوں کہ بیٹا جو اسی کا ہے،
بیٹے کا باپ اس طرح مالک ہے. ہمارا اسلامک لا کہتا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کی چوری کر لے تو بیٹا چوری کا کیس باپ کے خلاف جا کے تھانے میں درج کروائے, تو اسلامک لا کی روشنی میں قانون یہ کہتا ہے باپ کے خلاف یہ کیس نہیں ہو سکتا. کیوں؟ الولد و ما فی یدہ کان لابیہ, بیٹا اور بیٹے کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک اس کا باپ ہے, باپ اس کا مالک ہے. اس نے کوئی چیز لیا تو یہ چوری نہیں, اس نے اپنی لی ہے. اور اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو کہاں ہوتا؟ ہاں, باپ تیری تکوین اور تیری تخلیق کا سبب بنا ہے, اس لیے باپ تیرا مالک ہے. ارے باپ اگر تیرے وجہ تخلیق ہے تو باپ مالک ہے, تو مدینے والا اگر ساری کائنات کا وجہ تخلیق ہے تو ساری کائنات کا مالک ہے. نہیں باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ زور تو تھوڑا آپ کا لگتا ہے لیکن پٹھے بھی بنتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا زور مار کے کام کرو تاکہ آپ نئی سٹیج پر آئے, جہاں کل تھے آج ایک سٹیپ آگے نکلے. عرض کر رہا ہوں, اس سے پتا چلا کہ باپ اصل ہوتا ہے. جب باپ اصل ہو تو عیسیٰ علیہ السلام پر غور کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام پر غور کیا, آپ کا تو باپ ہے نہیں, تو پھر پیدا کس طرح ہوئے؟ کہا جبریل امی نے آ کے پھونک ماری, تو اس پھونک کی نیشنلٹی کیا تھی؟ آسمان. تو باپ کا کردار اس آسمانی پھونک نے ادا کیا. بئی مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانی الاصل ہوئے کہ ان کی پھونک ادھر سے آئی ہوئی ہے. تو چونکہ پدری رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھونک قائم مقام پدر کے ہے, اس وجہ سے آپ آسمانی الاصل قرار پائے. تو پھر آپ کی اصلی لینگویج وہ ہوئی جو آسمان پر بولی جاتی ہے. اس سے پتا چلا آسمان کی آفیشیل لینگویج جو ہے وہ عربی ہے. جو میرا مناظرہ ہوتا ہے اس میں ایک سیکشن یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو قانونی زبان ہے وہ کون سی ہے, سرکاری زبان کون سی ہے. تو اس پر وہ جو ٹیپ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, اس وقت ہمارے پاس نہیں تھی جب آپ نے مانگی تھی. تو اس پر اس کافی گفتگو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ عربی ہے, عربی بولی جاتی ہے. یہ بھی پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش سے پہلے بولی جانتے تھے آسمانوں کی, اس لیے آسمانوں کی بولی بول گئے. وطن جو آدمی کا ہونا, اس وطن کی بولی غیر شعوری طور پر بول جاتا ہے آدمی. یہ آدمی میں کمزوری, پٹھان اردو بول رہا ہو نا تو پشتوئی میں اردو بھی بولتا ہے. پنجابی لوگ اردو بولا کرتے تھے نا تو دلی وال کہتے تھے یار کیا اردو بولے, پنجابی میں بولے. علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ کے سامنے ایک بزرگ کی تعریف ہوئی کہ وہ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو کہا ہاں پڑھ دے چنگر, وہ پڑھ دے پنجابی جی ہے. علامہ ضرور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ فرماتے پڑھ دے چنگر, وہ پڑھ دے پنجابی جی. ہاں, تو وطن کی بولی کا کوئی نہ کوئی لفظ آ جانا ایک غیر شعوری اور عادی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے کہہ دیا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میرے بعد آئے گا اس کا نام اس میں گرامی احمد ہے. احمد میں نے تعریف کرنے والا, محمد میں نے تعریف کیا گیا ہوا. کیا مطلب نکلا؟ یعنی پیدائش سے پہلے میرا کام تھا رب کی تعریف کرنا. رب کہتا ہے اب میں محبوب تو مشن کا کام کر, اب تیری تعریف کرنا بھی اور کرانا یہ میرا کام ہے, تو کام کیے جا میں تعریف کیے جاؤں. اب جب وقت آیا عیسیٰ علیہ السلام آخری بات کہہ کے ہٹے, سٹیج بھی لگی ہوئی, شامیانے بھی لگے ہوئے, کمکمے بھی لگے ہوئے, موقع آ گیا سرکار کے اناؤنسمنٹ کا. جیسا ایک جلسے میں بے شمار آدمی ہونا تو پھر یکے بعد دیگر اناؤنسمنٹ ہوتی رہتی ہے. کہتے ہیں مین سپیکر آنے والا ہے, مین سپیکر ابھی آنے والا. مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ زائرین جو ہیں یہ تنگ آ کے چلے ہی نہ جائیں, اس لیے مین سپیکر کا ذکر بار بار کرتے ہیں کہ وہ جلدی آنے والا ہے, اس کی گفتگو شروع ہونے والی ہے. تو جو انتظاری انتظار تھا, تو انتظار کرنے والے انتظار کر رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام چشم برا ہیں, ملائکہ بیتاب ہیں, حوران بہشتی مضطرب ہیں, کائنات میں ایک عجیب ہلچل ہے. جناب سیدہ فرماتی ہیں میرے پیٹ میں جس دن سرکار کی تشریف آوری ہوئی تو اس وقت صبح کے وقت ہی مجھے پتا چل گیا میں امید سے ہوں. کہا کس سبب سے؟ کہا صبح کے وقت میں دیکھتی ہوں بہوالا محب الدنیا, اور اتفاق کی بات دیکھیے اس وقت محب الدنیا میرے ساتھ سفر میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ قریشیوں کے, ہاشمیوں کے جو جانور ہیں چار پائے, وہ ایک دوسرے کی گردنوں میں گردنیں ڈال کے مبارکباد کہتے ہیں اور باتوں کی آواز سنائی دیتی ہے ان کی زبان سے.
وہ کہتے ہیں واہ واہ قربان جائیں، وہ بڑی شان والا آ گیا جو ہمارے بھی حقوق دلائے گا. ہاں، اونٹ بھی فریاد کرنا چاہیں گے تو اس کی بارگاہ میں کر سکیں گے، چڑیاں فریاد کرنا چاہیں گی تو کر سکیں گی، فاختہ فریاد کرنا چاہے گی کر سکے گی، کبوتری کو تکلیف پہنچے گی سرکار کے سول لاکھ کے دروازے پر جا کے کھڑی ہو سکے گی. یتیم جہاں پناہ پائیں گے، بے وگان کو جہاں تحفظ ملے گا، دکھیا انسانوں کو جہاں سہارے ملیں گے، گنہگاروں کو جہاں پناہ ملے گی، جو قیدی ہیں وہاں رہائی پائیں گے، وہ ذات اب آنے والی ہے. کہتی ہیں کہ جو بھی درخت مجھے آمنے سامنے آتا ہے مجھے کہتا ہے بغ بغ یا آمنہ بما حملت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما حملت برسول حاضی الامہ. اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں وہ ذات آ گئی ہے کہ جس کے سبب سے یہ ساری کائنات کو بنایا گیا. اب جو عین محبوب کی ولادت کا وقت آتا ہے اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی حمد و رفت ہوتی ہے. وہ کیوں حمد و رفت ہوتی ہے، کیوں آتے ہیں؟ قدر وہ پرانی محبت، وہ پرانا بچھوڑا، کبھی مل کے بیٹھے تھے آج بچھڑے ہوئے ہیں. گھر میں ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں، گھر میں ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں، آتے جاتے ہیں خریدار تیرے کوچے میں، آتے جاتے ہیں خریدار تیرے کوچے میں. ایک عجیب ہلچل ہے. جناب سیدہ فرماتی ہیں کبھی میں دیکھتی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں مجھے مبارکباد کہتے ہیں، کبھی دیکھتی ہوں آدم علیہ السلام ہیں مجھے مبارکباد کہتے ہیں، کبھی دیکھتی ہوں نوح علیہ السلام میں مبارکباد کر رہی ہیں. اور دن گزرتے جا رہے ہیں، ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک عجیب و غریب اپنی گلی میں پاؤں کا ہجوم سنتی ہوں اور ایسا پھڑکتا ہوا کسی کو محسوس کرتی ہوں. کوئی مردہ کوئی کشتہ کوئی بسمل کوئی زخمی، کوئی مردہ کوئی کشتہ کوئی بسمل کوئی زخمی، کوچا بھی نمونہ ہے تیرا روز جزا کا، کوچا بھی نمونہ ہے تیرا روز جزا کا. عجیب چہل پہل ہے. وقت آیا ولادت کا، حکم ہو گیا کہ آج پوری کائنات میں کہیں خزاں کا کوئی نام و نشان نہیں ہونا چاہیے. ہر جگہ پھول مسکراتے ہوئے، کلیاں تبسم ریز ہوتی ہوئی، سبزات بکھرتا ہوا، کھیت لہلہاتے ہوئے، اور پھلدار پھولوں میں، پھلدار درختوں میں پھلوں کا ہجوم اور پھولوں کی کثرت، بہار کا جوبن، پرندوں میں روانی، بلبلوں میں نغمہ، پپیے کی کوکو، کوئل کی ہائے ہائے. یہ کائنات کے سمے آج ابھر کے نہ آئے تو قیامت تک نہ پرندے کو چہچہانے کا موقع دیا جائے گا نہ پھول کو مسکرانے کا موقع دیا جائے. کیوں؟ ہے چمن میں آنے والا ایسا بائک مست ناز. عباد سبا چل، آج پوری کائنات کے رنگ بدل. اے حوران بیشتی آج حلے بدلو کہ محبوب آ رہا ہے. آپ لوگوں نے میلاد شریف کے لیے نئے کپڑے سلوائے ہوں گے کہ میلاد شریف ہے، نئی جھنڈیاں بنائی ہوں گی کہ میلاد شریف ہے، نئے کتبے بنائے ہوں گے کہ میلاد شریف ہے، پھول نئے نئے خریدیں گے کہ میلاد شریف ہے. ہے چمن میں آنے والا ایسا بائک مست ناز، ہر کلی مینارے ہر پھول پیمانہ بنے، ہر کلی مینارے ہر پھول پیمانہ بنے. محبوب کی آمد ہو رہی ہے، اس لیے بہارو سٹنٹو ہو جاؤ. اے انبیاء علیہ السلام تیار ہو جاؤ، اے آسمانوں کے قدسیوں تیار ہو جاؤ. اور کعبے، پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے بنا کے کیا کہا تھا؟ دعا مانگی تھی جس کے آنے کی اس کے آنے کا وقت ہے، تیار ہو جا. اب ذرا دیکھیں کعبہ نیچے، مولد اوپر. مکہ شریف میں حاضری دی ہے نا، جو اوپر سڑک کے کنارے پر پرائمری اسکول بنا ہوا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا مولد شریف. تو سرکار کے مولد شریف کی طرف کعبہ خم کھا رہا ہے. حضور کا میلاد شریف کا جو محل ہے، مولد شریف جائے پیدائش، وہ اونچی جگہ ہے اور کعبہ شریف نیچے ہے. کعبے کو حکم ہوتا ہے خم کھا،
ساری دنیا تیری طرف جھکتی ہے، تو محبوب کریم کی بارگاہ کی طرف جھک جا. غور سے سن اے رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا. غور سے سن اے رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اب کعبہ کم کھا رہا ہے، بت دھڑام دھڑام گر رہے ہیں. حکم ہوا کہ جھنڈے لگاؤ. جھنڈیوں پر کل تک لوگوں کو اعتراض تھا، جی جھنڈیاں لگانی بدعت ہے. اور محبوب کبریا کے بارے میں امام قسطلانی نے معابل الدنیا شریف کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کعبے پر جھنڈا لگا، سرکار کی بارگاہ پر جھنڈا لگا، بیت المعمور پر جھنڈا لگا، بیت المقدس شریف پر جھنڈا لگا. یہ جھنڈے کیوں لگے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک مشرق میں لگا، ایک مغرب میں لگا. اور جھنڈے کیوں لگے؟ دراصل جھنڈے علامت ہوتی ہے اس کے بالا دستی کی جس کے جھنڈے لگے. جھنڈے اس کے ہوا کرتے ہیں جس کی حکومت ہوا کرے. پاکستان کا جھنڈا کہاں لہراتا ہے؟ جہاں پاکستان کا دارالخلافہ ہے. پاکستان کے دارالخلافے میں کس کی حکومت ہے؟ پاکستان کی. پاکستان کے سفارت خانے پر جھنڈا لہراتا ہے. کیوں؟ قانون یہ ہے کہ سفارت خانے کے اندر اگر کوئی کام، کوئی چیز ظہور پذیر ہو تو قانونی طور پر پاکستانی لا کے مطابق ڈیل کی جائے. آج اگر اس میں کوئی تبدیلی آئی تو دوسری بات ہے، لیکن کل تک قانون میں یہ بات موجود تھی کہ اگر پاکستانی کسی ملک کے سفارت خانے کے اندرونی حدود میں کوئی واقعہ پیش ہو تو اس کو اس قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے جس کے ملک کا وہ سفارت خانہ ہے. تو محبوب کبریا کے جھنڈے مشرق میں لگے کہ یہ حکومت اس کی ہے، مغرب میں لگے کہ یہ مغرب میں حکومت اس کی ہے، اور کیپٹل جو زمین پر ہے وہ کعبہ شریف ہے، اس پر جھنڈا لگا کہ یہ حکومت اس کی ہے. محبوب کبریا کے اپنے ذاتی مکان پر لگا کہ یہ کائنات کے پریزیڈنٹ کا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، یہ پریزیڈنشل ریزیڈنس ہے. اور آسمان میں بیت المعمور پر جھنڈا لگا کہ آسمانی قدسیوں کا قبلہ بیت المعمور ہے. کہو قبلہ تمہارا ہے پر کیپٹل محبوب کبریا کا ہے. عرش الہی پر جھنڈا لگا. عرش کے معنی تخت، تخت کس کا؟ رب کا. تخت رب کا پر جھنڈا محبوب کا. کہا میں تخت ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے، میں بیٹھنے سے پاک، میں اٹھنے سے پاک. لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تجھے نہ بناتا تو میں کسی چیز کو نہ بناتا. یہ تخت میرا ہے پر بیٹھنے کو تیرے ہے، اس جگہ تیرا جھنڈا لگے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اب تیاری ہو گئی مکمل، سرکار کی ولادت کا وقت ہو آیا. کہا دنیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک رومن امپائر اور ایک پرشین امپائر. پرشین امپائر تیرے مینار گرانے، جی بسم اللہ گرانے، 14 مینار گرے. لیکن لکھا ہے امام قسطلانی نے جتنے مینار گرے بعد میں اس خاندان سے اتنے بادشاہ ہوئے جتنے مینار گرے. اگر سارا مال گر جاتا تو قیامت تک بادشاہی ہو جاتا. جتنے محبوب کبریا کی بارگاہ میں گرتے ہیں انہیں تاج سروری ملتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور محبوب کبریا کی بارگاہ میں کروڑوں کے نذرانے پیش کرنے والوں، سرکار کے لیے پلیٹ فارم خریدنے والوں، سرکار کے مشن کے سامنے گردنیں جھکانے والوں، جس بادشاہی کے 14 مینار گرے تھے، 14 آدمیوں کے سروں پر تاج شاہی آیا تھا. تمہیں بھی اللہ تعالیٰ تاج سروری عطا کرے گا. تم نے بھی محبوب کبریا کی بارگاہ میں اپنی محبت کا سلامیہ مجرا پیش کیا ہے. اور جو قیصر ہے اس کے بادشاہ میں تزلزل آیا، لیکن غریبوں کے جھونپڑے کیوں نہیں کانپے؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. کبھی اس پر غور کرتا ہوں، میرے دل میں ایک باغ و بہار کی کیفیت محسوس کرتا ہوں. کسی غریب کا جھونپڑا، کسی بیوہ کی کٹیا کیوں نہیں کانپی؟ کسی یتیم کا بیت الاحزان کیوں نہیں کانپا؟ کسی مسکین راگیر کی کوئی کٹیا کیوں نہیں کانپی؟ کسی مسافر
کسی عاجز انسان کے حالات میں کوئی تزلزل کی کیفیت کیوں نہ آئی؟ فرمایا محبوب کبریا کا میلاد آل باطل کے لیے زلزلہ ہے اور مسکینوں عاجزوں کے لیے پناہ۔ سرکار کی ولادت پاک ہوتی ہے، پر کیا سما کیا ہے؟ نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے۔ اصول کیا ہے جو لا آف ایویڈنس ہے؟ یا تو یہ کہ جو پارٹی ٹو کیس ہے اس کا سٹیٹمنٹ لو، وہ کیا کہتا ہے۔ سرکار دو عالم ہم پارٹی ٹو کیس ہے، ان سے پوچھا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا حال بتائیے۔ انا من نور اللہ وکل الخلق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ دوسرا، موقع کے گواہ جو ہیں ان سے پوچھا جائے کہ موقع کے گواہ تو بتا تو نے کیا دیکھا۔ حضرت سیدہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور برآمد ہوا، موقع کی گواہ ہے نا۔ خرج منی نور، مجھ سے نور برآمد ہوا، لیکن نور برآمد ہو کے اس نے کیا کیا؟ اضاء علی قصور الشام ببصرہ، اس وقت کیسر کی جو سراتی شام اس میں تھا، ایرانیوں کی بارڈر اور رومنوں کی بارڈر بیبلونیا پر تھی۔ شہر بابل جو تھا یہ ان کا سرحدی شہر تھا ایرانیوں کا، تو یہ پورا شام جو تھا نا یہ رومنوں کے پاس تھا، یہ مغربی ممالک کے ساتھ ملتا تھا، اس کی اٹیچمنٹ ادھر تھی۔ تو حضرت سیدہ فرماتی ہیں وہ نور مجازی معنی میں نہیں، حقیقی معنی میں اس نور نے میرے لیے روشن کر دیا کیا؟ شام کی سرزمین میں شہر بصرہ میں جو شاہی محل کیپٹل تھا وہ مجھے نظر آنے لگ گیا۔ اب آپ ایسا کریں کبھی مکہ شریف جائیں تو جس جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک ہوئی وہاں کھڑے ہو کے دیکھیں کوئی ملک وہاں سے نظر آتا ہے؟ اتنے پہاڑ دن کی روشنی میں کھڑے ہو کے دیکھیں کوئی دوسرا ملک نظر آتا ہے؟ کیوں مولانا نظر آتا ہے؟ آپ جاتے رہتے ہیں نظر آتا ہے؟ پہاڑ ہیں راستے میں اور اتنے اونچے پہاڑ ہیں کہ آپ پتہ نہیں کتنے میل اوپر جائیں تو جب جا کر کسی پہاڑ کی چوٹی کو پہنچے تو جناب سیدہ اپنے مکان کے اندر ہیں، رات کا اندھیرا ہے، راستے میں پہاڑ ہیں، تو اگر نور ہو بھی تو سورج کی روشنی میں جب وہ ملک نظر نہیں آتا تو وہ شہر کس طرح نظر آ گیا؟ جب وہ شہر نظر نہیں آتا تو محلات کس طرح نظر آ گئے؟ اگر وہ محلات نظر نہیں آتے تو یہ کس طرح پہچان ہو گئی کہ شہر بصرہ ہے اور شاہی محلات ہیں؟ ولادت اس وقت ہوئی جب سورج نکلا ہوا نہیں، ولادت اس وقت ہوئی جب چاند کی نمود نہیں، روشنی کے دونوں بنیادی آئٹمز ہیں، دونوں نہیں ہیں، تو پھر بتاؤ ایسی حالت میں ان کو شہر مکہ میں اتنے دور کے پہاڑوں میں سے کس نے ان کو ایسا لطیف کر دیا کہ پہاڑوں کو نگاہیں چیرتی ہوئی شہر بصرہ جا لگی؟ ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات ہے؟ ولادت کے وقت ان دو سلطنتوں کا کانپنا یہ فاروق اعظم کے دور میں پیش آنے والے واقعاتی پیشن گوئی ہے کہ میرے غلام دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے تختے الٹیں گے اور دنیا دیکھے گی۔ اور ایسے وقت میں ولادت ہوئی کہ صبح آ رہی ہے رات جا رہی ہے۔ اس موقع پر امام قسطلانی لکھتے ہیں ایسا لگتا ہے رات کہتی ہے مجھ میں تشریف لائیں، دن کہتا ہے مجھ میں تشریف لائیں، لیکن محبوب کبریا کو رب نے حکم دیا پیارے ایسی حالت میں تشریف لاؤ تمہارا ایک قدم رات میں ہو دوسرا قدم دن میں ہو، نہ دن معروم رہے نہ رات معروم رہے، کہ تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اب سرکار کی ولادت ہوئی تو حضرت سیدہ فرماتی ہیں جاءت صحابۃ بیضاء، سفید رنگ کے بادل آئے۔ یہ پرانا شامیانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے تھے نا، رب سے جب بات ہوتی تھی تو یہ ٹینٹ وہاں تن جایا کرتا تھا۔ ہے رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا، پردہ بھی کوئی چیز ہے۔ یار یاراں ول جان ہکلے اور مول نہ کھڑ دے۔
سرکار نے محبت کے نظام کو بڑا نکھارا ہے. وہ شامیانہ بن گیا. حضرت سیدہ فرماتے ہیں وہ بادلہ فغشیت ہو انی، سرکار کو مجھ سے اس نے ڈھانپ لیا. آسمانوں پر جھنڈے لگے ہوئے، زمین پر جھنڈے لگے ہوئے، بہاریں ابل رہی ہیں، انبیاء انتظار میں ہیں، حوران بہشتی بارگاہ کا پردکھنا کر رہی ہیں، بت گر گئے ہیں، کعبۃ اللہ جھک گیا ہے. ایسے وقت میں بادلوں کا سائبان کیوں بنایا؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ وہ وقت آ رہا ہے لقد جاءکم رسول ہے. وہ ٹینٹ کیوں لگایا؟ فرمایا تیرے حسن کی بزم آراستہ ہونے لگی ہے. اب اگر یہ ٹینٹ نہ لگایا جائے تیرے حسن کی تجلیات کائنات کے عدم کا باعث بن جائے گی. تیرے حسن کو بے حجابانہ دیکھنا یہ ایکسکلوسیولی بلا شرکت غیرے صرف یہ میرا رائٹ ہے، اس میں اور کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. او پیارے اب شامیانہ لگ گیا، تیری ماں سے بھی اوجل ہم نے تمہیں کر لیا. رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لے تمہیں، رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لے تمہیں، اور تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو، اور تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو. ہاں او پیارے یہی شامیانہ لگا لیتے ہیں کہ اگر یہ ٹینٹ لگا ہوا نہ ہوا تو جو دیکھے گا وہ قوم موسیٰ کی طرح بے ہوش ہو کر کے گرے گا اور مرے گا. اس لیے پیارے رخ سے نقاب شامیانہ لگا دیا ہے. اب میں تجھے دیکھوں کوئی نہ دیکھے. محبت کی یاد ہے. خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر فرماتے ہیں مورے نینن میں جو آن بیٹھو تو میں نے نہیں جھانپ لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہی دیکھن دوں. محبت کی عادت ہے کہتے پیارے میری آنکھوں میں بیٹھ جاؤ، میں آنکھیں یوں میچ لوں، نہ میں غیر کو دیکھوں نہ تو غیر کو دیکھے نہ غیر تجھے دیکھے. ٹینٹ لگا دیا، بادلوں کا ٹینٹ. جناب سیدہ فرماتی میرے مکان میں وہ ٹینٹ لگا. اس سفید بادل نے سرکار کو گھیر لیا. میں نہیں دیکھ سکتی تھی، بچہ میرا تھا پر میں دیکھ نہیں سکتی تھی. کیوں نہیں دیکھ سکتی تھی؟ دراصل دیکھنے کی طاقت کسی میں نہ تھی، اس لیے ٹینٹ لگا دیا گیا کہ رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لے تمہیں. آہا او پیارے کبھی تو دیکھنے آئے گا اور کبھی ہمارا آنا تسلیم کر لو. رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لے تمہیں، اور تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو، تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو. اب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. یہ وہ موقع ہے جس موقع پر یہ کہا جائے بات جچے گی لقد جاءکم رسول. اے حضرت آدم علیہ السلام کبھی آپ کی پیشانی میں نور چمکتا ہوا دیکھ کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آنے والا ہے. کبھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی مولا کریم اس کو بھیج دے. کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد وہ آنے والا ہے. اب سارے پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے خود کو کہہ لینے دو کہ وہ آ گیا ہے. جو کائنات میں تردد اور بےتابی تھی نا، پتہ نہیں وہ کب آ گیا. او کہا سنو آ گیا، سنو آ گیا ہے. لقد جاءکم. دو تاکیدیں اس لیے لگائیں جو تربیتوں میں تردد تھا نا. شروع کا سینٹینس یاد ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا تھا سننے والے کا حال تین حالوں سے خالی نہ ہوگا، یا متردد ہوگا یا خالی الذہن ہوگا یا منکر ہوگا. یاد ہے؟ تقریر کے پہلے سینٹینس کا تقریر کے آخری سینٹینس سے تعلق ہونا چاہیے. تو اب جو کائنات میں بسنے والے تھے ان کو تجسس تھا جو تردد کی قسم کی ایک چیز ہے. تو مالک نے کہا اب میں خود کہتا ہوں، اب اور کوئی نہیں کہتا. عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود کہوں گا. حضرت ابراہیم آپ پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود کہوں گا. یہ رہی سٹیج اور یہ رہا فرش اور یہ رہا شامیانہ، یہ رہے کمکمے. اب سینٹری میں کمکمے اور سینٹری میں سٹیج. مکہ کے معنی ناف، ناف
بدن کا مرکزی مقام ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو خوراک اس راستے سے جاتی ہے. تو مکہ شریف پوری کائنات کے فیڈ کرنے کا ذریعہ ہے. یہاں سے فیڈنگ پوری کائنات کو ہوتی ہے. کہا نبی بھی سینٹرل، پلیس بھی سینٹرل اور دین بھی سینٹرل، کمکمے بھی مرکزی. مرکزی جماعت اہل سنت والوں، تم نے آج سرکار کے مرکزی کردار کا ذکر مجھ سے کروایا ہے. اور مرکزی کرداروں میں محبت ہے. کائنات کا مرکز محبت ہے. محبت کے نقطے پر یہ ساری پرکار گھومی ہے تو جس پورا چکر کاٹی تو کائنات بن گئی ہے. لیکن اصل میں مرکز پرکار جو ہے وہ محبت ہے. پہلا تعین ذات باری کو محبت لائق ہوا. آج اس پر ہی صرف گفتگو کی ہے کہ محبت کائنات کی محرک ہے. اب یہ کہ سرکار کی محبت کتنی ضروری ہے، اگر کل موقع ملا تو پھر کل اس پر گفتگو کر لیں گے. اب ٹھیک 2 گھنٹے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں گزارشات پیش کر چکا ہوں. اب بوڑھا آدمی ہوں تو 2 گھنٹے بولنا بھی بڑا سوال ہے. اور مولانا نے آج حکم حاکم مرگ مفاجات کے طور پر مجھے کھڑا ہونے کا ایک ضابطے کے مطابق حکم دے دیا. کھڑا ہو گیا ہوں تو امید ہے کہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں وہ آپ کو یاد رہیں گی. زور تھوڑا آپ کا لگا ہے، ذرا آپ کے پنجے آج تھوڑے درد کریں گے ضرور، کیونکہ اب مولانا کو حلوہ بنا بنا کے آپ کو کھلانے کی عادت ہے. مگر حلوے سے وزن بڑھتا ہے، قوت گھٹتی ہے. تو پھر اس سے آپ موٹے ہو رہے ہیں لیکن طبیعت میں سستی بھی آ رہی ہے. مگر مولانا کے جو کچھ ذوق ہے وہ عجیب و غریب ہے کہ لوگوں کو بڑا فعال حلوہ بھی کھلایا، فعال بھی بنا لیا ہے، بڑا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا اور دعا گو رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی منزل مقصود نصیب فرمائے. اور جس کام کی ذمہ داری آپ نے مولانا کی قیادت میں سنبھالی ہے، خدا تعالیٰ باحسن الوجوہ اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ایک گنہگار انسان ہوں، میرے لیے حسن خاتمہ کی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ سچے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ کرے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین برحمتہ.